السلام علیکم، خوش آمدید. بھلی کرے آیا جی آیا نو وشت کے بخیر راغلے. نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم. نیا دن ہے، نئی صبح ہے، بہت ساری نئی خبریں ہیں، بہت سارے نئے موضوعات ہیں اور بہت ساری نیک تمنائیں اور نیک دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت سیلاب کی سچویشن سے لڑ رہے ہیں، مدد کے منتظر ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے پروگرام میں ڈفرینٹ جو پاکستان کے ایریاز ہیں لائک سندھ ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب، وہاں پہ جو تباہ کاریوں اس کا ذکر کر رہے ہیں. بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، 10.5 لاکھ مکانات ڈھہ گئے، 7.5 لاکھ مویشی بہہ گئے. بے سر و سامانی کی حالت میں متاثرین اب بھی امداد کے منتظر ہیں. ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، مواصلاتی نظام ناکارہ ہو گیا، ریلوے ٹریکس متاثر ہو گئے. غذائی بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے لگے ہیں. آج ہم پروگرام میں ان تمام صورتحال پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. بلا سود قرض لیں، گھر بنائیں. اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کو قرض دینے کا اعلان کیا گیا ہے. اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا اور یہ ملک میں کہاں پہ ہو رہا ہے، کس علاقے میں ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سیلاب کے باعث ملک میں سبزیوں کے بحران کا خدشہ ہے. حکومت نے ایران اور افغانستان سے پیاز اور ٹماٹر درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ گندم، چاول اور کپاس کی فصلیں تباہ ہونے سے اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ بھی ہوا ہے. اب اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. تو آج ہم پروگرام میں اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کی بھرپائی کیسے ہوگی. ہماری فوڈ کراپ، ہماری کیش کراپ دونوں بری طریقے سے متاثر ہوئی ہیں. غیر معمولی بارشیں تھیں. اس کے بعد موسم سرما میں شدید سردی پڑے گی. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے. ترجمان کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی شروع ہو چکے ہیں. کراچی میں بھی سردی ہوگی. پچھلے سال اٹ واز کولڈر دین پریویس ایئرس اور اس سال یہی تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہونے جا رہی ہے. اور وہ اس کی وجہ یہی ہے نا، آپ نے دیکھا کہ بارشوں کا پیٹرن جب چھڑا ہے تو پھر دیگر پیٹرنز بھی چھڑیں گے. اس سال ہر موسم معمول سے زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا. برفانی جھیل پھٹنے کے واقعات بھی بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ گلیشیئر لیکس ہو بھی چکے ہیں. مزید کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر کر دیا ہے اضافہ. نئی قیمت 235 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. عوام کو تھوڑا سا ایشو ہوگا لیکن کوئی نہیں. ایک مشکل وقت ہے، ایک مشکل پیچ ہے، اس کو کور کرنے کی گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اور جتنی ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب پالیسیز پہ کام کریں. اب تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مفتاح اسماعیل کی پالیسیز سے نون لیگ کے اپنے ہی خوش ہو گئے جو پہلے کبھی ناراض ہمیں نظر آتے تھے. سو آئی تھنک شاید پاکستان اگر اس مشکل وقت کو مل کے جھیل لے گا تو آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو یہ پیٹرول کے حوالے سے صورتحال جو کہ ہم نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ فیصل بجلی کی بھی بات کریں گے. چلیں، اگر پیٹرول بڑھا ہے جس پہ بہت سے لوگوں کا اختلاف بھی ہے کہ کم ہونا تھا، یہ تو یہ کیا ہو گیا 2 روپے بڑھ کیسے گئے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو کراچی کے بجلی کے صارفین کے لیے ایک اچھی خبر ہے بھائی. وہ یہ کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے 3 روپے 63 پیسے فی یونٹ کمی کر دی ہے. یہ کمی جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے. تو کیا اس سے ریلیف ہوگا، یہ تو ہم شو میں آگے چل کے بات کریں گے. اچھا جی، پروگرام میں آج ایسے شخص سے بھی آپ کو ملوائیں گے جو فرانس سے بائی روڈ پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں. اب یہ سفر کیسے انہوں نے طے کیا ہے اور یہ سفر جو ہے کتنا مشکل رہا ہے اور کیوں انہوں نے بائی روڈ کیا. اچھا دیکھیں، کیوں کا تو چھوڑ دیں آپ. نہیں مطلب کہ کیا واقعی ان کو شوق ایڈونچر کرنا. ہاں لیکن کیسے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہ کل کو اگر پیٹرول مزید وہ ہو جائے اور ٹکٹس تھوڑی مہنگی ہو جائیں تو ہم یہ سوچیں بائی روڈ نکل جائیں، بائی روڈ چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ بائی روڈ پہلے مری تو جائیں، فرانس چھوڑیں آپ پہلے. میاں اس سے دیکھ رہا ہوں پتہ چل گیا بیگم اگلا پلان بائی روڈ فرانس جانے کا بن گیا. گڈ، میں آپ کو بہت بیسٹ آف لک وش کرتا ہوں آپ کے سینڈیور میں. خیر، اچھا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا نام فیصل ہے. ہاں لیکن یہ ضرور بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے معنی 3 ہیں: فیصلہ کرنے والا، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا اور فیصلہ کن. آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اچھا جی چلے، یہ شکر ہے انہوں نے نہیں پوچھا آپ کا نام کیا. تو جناب میرا جو نام ہے اس کا مطلب ہے خوشبو. لیکن ہم اپنے نام کے مطلب کیوں بتا رہے ہیں؟ اب جو سامنے بیٹھے لوگ ہمیں سب دیکھ رہے ہوں گے وہ اس حیرانگی میں مبتلا ہوں گے. وہ اس لیے کہ کیونکہ آج اپنے شو میں نام کی اہمیت
اور اس کے معنی پر بات کریں گے. ویسے بھی بچے کی پیدائش پر ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے اس کا نام رکھنا. کیا نام رکھا جائے؟ نام ایسا ہونا چاہیے, نام ویسا ہونا چاہیے. نام شخصیت کی عکاسی کرتا ہے جناب, اعتماد کی وجہ بنتا ہے, اور بامانی نام رکھنا اسلامی تقاضوں کے عین مطابق ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے بیٹے کا نام رکھ رہی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ مازن یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا, لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید مہک اور اذان کا ہی مکسچر نام رکھا گیا, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اچھا کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا نا. تو آپ اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے خیر گوگل, لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نام آپ کی شخصیت پر کتنا اثر رکھتا ہے. تو آج ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے. چلیے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ, اور سب سے پہلے ہی بات کریں گے ہم سیلاب کی تباہ کاریوں کی جو اس وقت پورے ملک کو گھیرے ہوئے ہے. سندھ, بلوچستان, پنجاب, ہر جگہ, KP کے ہر جگہ یہ معاملات ہوئے ہیں. سب سے پہلے سندھ سے ذرا آغاز کریں, خیرپور کی بات کریں. کٹور گوٹ کے مکینوں نے اپنا علاقہ بچانے کے لیے سیم نالے میں کٹ لگایا, جس کے باعث خیرپور جو ہے وہ ڈوبنے لگا ہے. شہر کے تمام علاقوں میں کئی فیٹ پانی جمع ہو گیا ہے. ہم بات کریں گے اپنے نمائندے شفیق شر سے. شفیق, بتائیے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت خیرپور کی؟ جی بالکل, یہ کٹور گوٹ کے قریب جو ہے کشمیر گوٹ اور کٹور گوٹ سمیت دیگر علاقوں کو بچانے کے لیے اہل علاقہ نے, اور جو پہلے ہی بارش کے خود متاثر ہیں, انہوں نے خیرپور شہر کی طرف سیم نالے کو کٹ لگایا ہے. سیم نالے کو کٹ لگنے کی وجہ سے خیرپور کے تقریباً جو ہے کہ وہ جیلانی محلہ, اوسا گاہی, ڈبر پنجایتی, حامد شاہ کالونی, غریب آباد سمیت کئی علاقے جو ہے کہ وہ اس میں پانی جو پہلے موجود تھا تو اس کی جو مزید اضافہ ہو گیا ہے. کہیں پر پانی 5 فٹ اور 6 فٹ تک کے پانی جو ہے کہ وہ آ گئے ہیں. علاقے میں غریب آباد اور اوسا گاہی اور شیخ محلہ میں تقریباً اس وقت جو ہے کہ وہ کئی گھر منہدم ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. انتظامیہ تاحال جو کہ مکمل طور پر غائب ہے کٹ لگانے والوں کو, کیونکہ یہ کٹ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی, جس کو مکینوں نے جو ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت بند کیا تھا, لیکن انتظامیہ نے اس وقت بھی جو ہے کہ حرکت بھی نہیں آئی تھی. انتظامیہ تاحال غائب ہے. شہر جو ہے کہ مکمل طرف ڈوب رہا ہے اور پانی مزید جو ہے کہ وہ شدت کے ساتھ شہر کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, شفیق شر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایک بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے, اللہ تعالیٰ اپنے تمام لوگوں کو اپنے بندوق رکھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے آبائی حلقہ جلالہ صفا ہستی سے مٹ چکا ہے. مکین ٹینٹوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے اور وہاں کے مکین کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, اور کیا کوئی مدد کے لیے پہنچا ہے, اور کیا جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود آئے ہیں یہاں پر؟ سید شہاب الدین سے جانیں گے. شہاب الدین, بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جی, اس وقت میں تحصیل مٹا کے گاؤں جلالہ میں موجود ہوں. یہ گاؤں جلالہ گاؤں تھا, اب نہیں رہا. اگر کیمرہ مین فرزند علی آپ کو دکھا سکے تو سامنے یہ جو کنڈر نما اور تباہال عمارت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں پہ گاؤں ہوا کرتا تھا, اور اس گاؤں کے باسیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ 21 کے قریب مکانات تھے اور ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی. یہ ایک پوری فیملی ہے جو یہاں پہ رہائش پذیر تھی, لیکن اب یہ گاؤں نہیں رہا. اگر اس طرف ہم دیکھیں, یہ جو دریا کا پانی بہ رہا ہے تو یہ دریا اپنی جگہ چھوڑ کے کوئی 300 فٹ کے قریب اس طرف آ گیا ہے, اور یہ جو ملبہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک ایک گاؤں آباد تھا, لیکن اب یہ دریائے سوات میں بدل چکا ہے. گاؤں نہیں رہا, مکانات نہیں رہے, صرف کھنڈر نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر ہیں. گاؤں کے باسی بھی موجود ہیں یہاں پہ, وہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, نظارہ کرتے ہیں کہ کیا تباہی ہوئی ہے, اور ان کے مکانات یہاں پہ آباد تھے, آشیانے آباد تھے, اب نہیں رہے. ایک معمر شخص موجود ہے, بات کرتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد صلاح الدین. محمد صلاح الدین صاحب, کیا منظر تھا, کیا دیکھا آپ نے, کیا تباہی ہوئی ہے؟ میں نے یہ دیکھا جب ہم لوگ صبح 6 بجے اٹھا اور ادھر آیا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ پانی زیادہ ہو رہا تھا, تو ہم لوگ پھر گیا اور اپنا گھروں کا سامان نکال تھا, لیکن بہت جلدی سے ہم لوگ نے اپنا سر نکال دیا. ہمارا تقریباً 21-22 گھر ادھر تباہ ہوا, ادھر زمین بھی تباہ ہوا, باغات بھی تباہ ہوا, سب کچھ ہمارا ختم ہوا. تو ابھی ہم لوگ ادھر ٹینٹوں میں رہتا ہے, ادھر کوئی جگہ نہیں رہ گیا. اچھا, ایک اور باسی ہے, اس سے بات کرتے ہیں. اپنا نام بتائیں. میاں نور علی. میاں نور علی, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک گھر بھی نہیں بچا, کتنی تباہی ہوئی ہے, اور یہ بھی بتائے گا کہ حکومت کی جانب سے کیا مدد کی گئی ہے اب تک؟
آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ اس وقت ہمارے محلے ہمارے علاقے میں ہیں اور آپ لوگوں نے یہ ہمارے متاثر علاقہ آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ یہاں بہت بڑا محلہ تھا ہمارا, تقریباً 21-22 گرانہ یہاں آباد تھا. یہ تحصیل مٹھ اشاڑے یعنی جلالہ اس علاقے کا نام ہے, اور یہاں بہت بڑا مسجد بھی تھا. اور یہ پانی ہمارے جو دریا سوات کا وہ بہت دور تھا لیکن نزدیک نہیں تھا. آپ لوگ اس کی ہائٹ دیکھو یہ کتنا بڑا ہے, یہ نیچے سے گر رہا تھا. لیکن آپ کے لوگ اب کہاں رہ رہے ہیں, زندگی کس طرح گزر رہی ہے, کتنی مشکلات ہیں؟ ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ باغاتوں میں ٹینٹ لگایا اور ٹینٹ کے نیچے جو ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے, بچے بھی ہے, بچوں کو بہت پریشانی ہے. اور پریشانی تو ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, آگے بھی بادل بھی ہے, بارش کا موسم بھی ہے اور خطرہ بھی بہت, بارش اور بھی خطرہ ہے. تو کیا ڈیمانڈ ہے, حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی یہ گرانہ آباد کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں اور کوئی اور دھندا کوئی اور کام نہیں ہے. پھر کھیتی باڑی کرتا ہوں, یہ گھر کے پیچھے ہمارا جو ہے نا جائیداد بھی تھا وہ بھی لے کے گیا. ہم لوگ بالکل ایسے بھی پارک بیٹھا ہوں, کچھ نہیں ہے. جی باتیں اپنی سنی. یہاں کے باسیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو آباد گاؤں تھا وہ اب نہیں رہا, اب یہ دریا میں بدل چکا ہے, تباہی ہوئی ہے, باغات بھی تباہ ہوئے ہیں, فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں. اور یہاں کے جو 21 گھرانے تھے وہ یہاں پر مختلف باغات میں ٹینٹ لگائے بیٹھے ہیں یا رشتہ داروں کے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں, لیکن انہیں سہولیات نہیں دی جا رہی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا آبائی حلقہ ہے اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فوری طور پر انہیں جو ہے امداد بھی دے اور ان کی یہ جو اجڑے ہوئے آشیانے ہیں ان کے دوبارہ آباد کرنے کے لیے انہیں مالی سپورٹ بھی دے تاکہ وہ دوبارہ اپنے آشیانوں کو آباد کر سکے. شہاب اس وقت ہمیں صورتحال بتا رہے تھے کے پی کے سے. ہماری جو پوری ٹیم ہے سما کی اس وقت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. ہم نے سندھ صاحب کو اپڈیٹ کیا کے پی سے. ابھی ہم فاضل پور کا رخ کرتے ہیں. یہاں کی ہے شمس آباد کالونی. یہاں سیلاب کے باعث 400 سے زائد گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں, لیکن جو نقل مکانی نہیں کر سکے وہ اس وقت کس کنڈیشن میں, یہ جانیں گے. نمائندے مقصود چوہان نے ہمیں جوائن کیا. مقصود بتائے گا جو لوگ نقل مکانی کر گئے چلے وہ تو سیف جگہ پر ہوں گے, لیکن جو بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ جی مہک, بالکل میں اس فاضل پور میں موجود ہوں. یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کوہ سلمان اور رود کوہی سے جو سیلابی ریلے آئے ہیں 7 لاکھ کیوسک بتایا جا رہا ہے جو یہاں پر آیا ہے, جس کے باعث پورا جو فاضل پور شہر ہے مغربی سائڈ تباہ ہو گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو گھر تھے وہ اس پانی برد ہو گئے ہیں, جس کے باعث جو علاقہ مکین ہے جو 40% بتایا گیا کہ علاقہ مکین جو ہے مشرقی جو ہے فاضل پور کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں, جبکہ جو مغربی کچھ لوگ رہ گئے تھے وہ یہاں پر اس وقت ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی حکومتی نمائندہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ لوگوں کو امداد دی جائے گی, لوگوں کو ٹینٹ دیے جائیں گے, اب تک یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. سما کی ٹیم اس وقت یہاں پہ موجود ہے. سما کے کیمرہ مین اگر عدنان سے اس وقت آپ کو دکھائیں تو یہ جو ٹریک یہاں پہ بنایا گیا تھا وہ پانی کے باعث جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. لوگوں کا سامان جو ہے کھلے آسمان کے نیچے موجود ہے. یہاں پہ مسجدیں ہیں, اسکول ہیں, لوگ پانی میں سے گزر کر جو ہے اپنی دوسری علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر اسی پانی سے گزر کے اسی اپنی کالونی میں اپنے رہائش گاہ پر آتے ہیں. ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 15 دن سے یہاں پر نہ لائٹ ہے نہ پانی ہے, جبکہ جو ان کے پینے کا پانی ہے جو ان کے نل میں آ رہا ہے وہ یہی سیلابی پانی ان کے آ رہا ہے, جس کے باعث ان کو مہلک بیماریوں اور یہ مچھروں کی بہتات بھی یہاں پہ شدید ہو چکی ہے, جس کے باعث لوگ جو ہے مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. بچے بڑے خواتین اس وقت جلد کے امراض میں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ان کو زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اور وہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور جلد کے مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو فصلیں ہیں وہ بھی اس وقت پانی میں تباہ ہو چکی ہیں. خاص طور پہ کپاس کی فصل کی بات کی جائے تو کپاس کی فصل بالکل جو ہے یہاں پہ تباہ ہو چکی ہے. لوگ جو ہے یہاں پر سڑکوں پر آ گئے ہیں, لوگوں نے سڑکوں پر خیمے بنا لیے ہیں. ریلوے ٹریک کا جو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور ریلوے جو
जो रेलवे लाइन चलती थी यहाँ से वो मुअत्तल हो चुकी है, रेलवे सर्विस मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो चुकी है। और जो यहाँ के इलाका मकीन है वो यही अपील करते दिखाई देते हैं कि खुदारा हमारी मदद की जाए ताकि हम भी अपने घरों में दोबारा से आबाद हो सकें। ये तो वो दुहाई हो गई या ये वो लोग हो गए जो कि इस वक्त मुंतज़िर नजर आते हैं। मुझे याद है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ये दावे 2 दफ़ा टीवी पर आके कर चुके हैं कि जनूबी पंजाब के एक एक इलाके में खुद जाएंगे, कि एक हिस्से में खुद लोगों से पूछेंगे कि क्या मसला है। तो प्लीज़ मुझे ये बताया गया कि कुछ इमदाद हुई वहाँ के लोगों की, 1%, 2%? हाँ, मैं आपको अगर इमदाद के बारे में बताऊं तो जो राजनपुर से फाजिलपुर को जो मेन सड़क आ रही है वहाँ पे ज़्यादातर झुग्गी वासी और पक्की वासी जो है वहाँ पे मौजूद हैं। जो इमदादी सामान का कोई अगर ट्रक आता है मुखय्यर हज़रात की जानिब से या किसी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हुकूमती इमदाद हमने नहीं देखी, तो जो मुखय्यर हज़रात जो इमदाद भेज रहे हैं वो वहाँ पे उसके ऊपर लपक पड़ते हैं, उनके ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। जो असल मुस्तहिक हैं, जो शहरी आबादी में रहते हैं, जो कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके पास ना अब तक कोई इमदाद पहुँची है, ना कोई राशन पहुँचाया गया, जिसके बायस वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। और उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम सफ़ेद पोश लोग हैं, भीख नहीं मांग सकते। हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो नाम पते हैं उनके ऊपर आएँ और हमें दें ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। इस वक्त उनके अगर बात की जाए तो उनके घर के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, फाका कशी पे मजबूर हैं। यही सैलाबी पानी जो गंदा पानी है वो पीने में मजबूर है, उनके नलों में भी यही पानी आ रहा है, जिसके बायस वो हुकूमत सिर्फ यही दाद रसी कर सकते हैं कि हमारी मदद की जाए ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा गुजार सकें। ठीक है मकसूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जो सबसे दर्दनाक वक्त बनी हुई है, लोगों की सर्वाइवल का मसला है, लोगों के अब खाने का मसला है, लोगों की दवाई, उनकी सेहत का मसला है। और उससे भी बढ़ के हमने आपको मनाजिर जो दिखाएं, जिस पे आगे चल के हम बाकायदा पूरा सेगमेंट करेंगे शो में, कि जो अजनास, जो कपास फसलें सर ख़त्म हो गई हैं, वाइप आउट हो गई हैं, बिल्कुल बह चुकी हैं। प्याज हो, कपास हो, चावल हो, ये सब का सब वाइप आउट हो गया। इसका आगे जाके बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है, तो इस पे भी आज हम पूरी मुकम्मल बात करेंगे। अंदरून सिंध से सैलाब ज़दगान की कराची आमद का सिलसिला भी जारी है। ये एक और मामला है। मुतासिरीन ने रास्ते में किन किन मुश्किलात का सामना किया है, शहदाद कोट के नवाई गाँव के रिहायशी रूदात सुना रहे हैं, आप दीदा हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सैयदा सीनत। सारे के सारे घर चले गए, हम बेघर हो गए। खाने को चीज नहीं, बैठने को चीज नहीं, घर में बारिश, मकान टूटा हुआ था, कहाँ जाए। बड़े बेटे ने मेरे कहा अब अबू निकल जाएं, ये बच्चे ले जाएं। 4 बच्चे हमने इधर ले आए हैं, अपनी चीज़ कोई भी नहीं उठाई, सिर्फ कपड़े ये पहने हुए हैं यही है। हम जब कराची आते थे ऐसे हाल में नहीं आते थे। बहुत थक के आते थे हम। देखो आप, पूरी फैमिली हमारे साथ है, किसी के पास खाने की चीज़ नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे बेटी के जेवरात थे वो हमने बेच दिए, तो हम किराया करके वो आ गए। हमारी गाड़ी पानी में चल रही थी, लेकिन जैसे हमने रोड लिया वो हमें अपने बच्चे भूल गए। पानी बहुत ज़्यादा था, हमें ये पता नहीं था हम किस तरफ से जा रहे थे। तो हमारी गाड़ी जो थी बिल्कुल ऐसे हो गई, तो कुदरत ने हमें बचा लिया। हमें अफसोस होता है किसी हमारे लीडर ने हमको ये नहीं पूछा था आपको भाई क्या तकलीफ है। हमारे पास बिलावल साहब आया था, लेकिन वो भी हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के गया है। हमें तो शर्म आती है, इससे हम क्या बताएं। हमारा लीडर हो के हमसे यही भी नहीं पूछा आपको भाई क्या तकलीफ है।
اب شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ لٹے پٹے لوگ کس طریقے سے کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے، اور مہک ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہو رہا ہے، اب کچھ پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ بھی جنم لے رہے ہیں جو کہ نہیں لینے چاہیے۔ ٹیم سمان دادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ کے اطراف جو دیہات ہیں ان کا کشتی کے ذریعے سفر کیا ہے، جہاں پر مسجد کے گنبد کے علاوہ سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا ہے۔ یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، گھروں کی چھتوں تک پانی ہے۔ اب اس سچویشن میں کس طرح سے لوگ سروائیو کریں گے جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، پانی اتر جائے گا؟ سما کے نمائندے سنجے سادوانی مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں، اپنا خیال بھی رکھ رہے ہیں، ہمیں رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ سنجے سب سے پہلے تو اپنی خیریت بتائے گا، سیکنڈ مجھے بتائے گا کہ اس ایریے کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہے کہ پانی ہی پانی چاروں طرف نظر آ رہا ہے، تو کیا آپ نے مناظر دیکھے ہیں؟ میں انڈس ہائی وے سے 1 سے 1.5 کلومیٹر سفر کشتی میں طے کر کے فیصل یہاں پر پہنچا ہوں۔ شدید گرمی ہے یہاں پر، اور اس گرمی کے بعد ہم پانی اٹھانا بھول گئے تھے، کافی برا حال ہے۔ لیکن یہ ذیشان آپ کو سامنے فوٹیج دکھائے گا، یہ وہ گاؤں ہے رام جو گوٹ، رام کا گاؤں اس گاؤں کا نام ہے۔ اور گاؤں میں جو گھر ہیں وہ چھت تک ڈوب چکے ہیں۔ یہ آپ پورا گھر دیکھیں گے نا، یہ پورے چھت تک تمام گھر جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں۔ یہاں پر پکے گھر بنے ہوئے تھے، بابا بیٹھ جاؤ، یہاں پر پکے گھر بنے ہوئے تھے، اور یہ پکے گھر جو ہیں وہ بالکل چھتوں تک ملیا میٹ ہو گئے۔ یہاں پر مسجد کا گنبد بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، صرف وہی بچ سکا ہے، باقی اس گاؤں میں جو سرکاری اسکول تھی وہ ڈوب چکی ہے، گھر ڈوب چکے ہیں، جانور جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں۔ سامنے ایک معصوم بچہ گھر کی چھت پر موجود ہے، یہ آپ دیکھیں، وہ دیجیے اس کو ذرا زوم کر کے دکھائیے گا۔ یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں اور حکومت کو بلا رہے ہیں، پاک فوج کو بلا رہے ہیں۔ ہم آگے جا رہے ہیں، جتنے لوگوں کو ہم ریسکیو کر سکتے ہیں ان کشتیوں میں ریسکیو کریں گے۔ یہ آپ سامنے دیکھیں گے، مسجد کے برابر میں ایک دیوار ہے اور بلڈنگ ہے، اس کی چھت پر بھی ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے مناظر ہیں۔ یہ کین شاہ، یہاں سے خیرپور ناتھن شاہ جو شہر ہے وہ قریب ہے۔ ہمارے ساتھ اس کشتی میں ایک جو کشتی کے مالک ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ وہ فری میں ایک سروس دے رہے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کی، لوگوں کے حال سے باہر نکالنے۔ بابا کتنے لوگوں کو باہر نکال چکے ہیں، کتنے گاؤں یہاں پر ان کی یہ حالت ہے؟ انشاءاللہ ہم نے 200-300 باہر نکالے ہیں آدمی، 5-6 ہزار آدمی پھنسے ہوئے گاؤں میں۔ ابھی 8-10 گاؤں یہاں پہ خیرپور ناتھن شاہ میں ادھر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک تو سارا رام کا گاؤں ہے وہ ڈوب گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم کشتی پہ جا رہے ہیں سما کے لے کے، انشاءاللہ کچھ لوگ ادھر گاؤں میں بیٹھے ہیں، اس کو لے کر ہم یہاں پہ جوئی براج ہے پل پہ، وہاں پر انشاءاللہ وہ سامنے آپ دکھائیں یہ گاؤں، ذرا یہاں سے تھوڑا قریب آ گئے ہم۔ یہ پورا گاؤں جو ہے وہ اس طرح ڈوب گیا ہے۔ لوگ مدد کی اپیل کر رہے ہیں، حکومت کو بلا رہے ہیں، پوری دنیا سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ کافی برا حال ہے ذیشان، ذرا مجھے یہاں پہ بہت برا حال ہے۔ آئیں کی اگر جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، یہ بہت برا حال ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، خیرپور ناتھن شاہ، میڑ، دادو، اس کے آس پاس کے جو دیہات ہیں، ہزاروں لوگ گاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ دیہاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے یہ کنجر یا منچر جھیل ہے، لیکن یہ وہ نااہلی ہے جو کہ ہماری اپنی وجہ سے بھی آئی ہوئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے چھت کے اوپر ایک بچہ بیار و مددگار بیٹھا ہے، اور جب ان کے والی وارث یہاں آتے تو کہتے ہیں کہ صحیح یہ تو اٹلی ہے، یہ تو وینس ہے۔ اس پہ ہم مزید بھی بات آگے چل کے کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ونس اگین. اب آپ کو بتائیں کوئٹہ کے سیاحتی مقام ہنا اڑک کلی میں اس کلی جو ہے وہاں پر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. سڑکیں، گھر، سمندر، تمام کا تمام جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے. اس وقت نمائندہ سما مجیب اللہ متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. مجیب بتائیے یہاں پہ کی صورتحال جو ہے. مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. میں موجود ہوں سیاحتی مقام ہنا اڑک میں، قلعہ سمند خان میں. آپ دیکھ سکتے ہیں بچے اس وقت جس پانی میں نہا رہے ہیں یہ شاہراہ ہوا کرتی تھی، روڈ ہوا کرتا تھا. لوگ یہاں سے سیاحتی مقام ہنا اڑک کی طرف جایا کرتے تھے، لیکن آج یہ ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. بچے نہا رہے ہیں. اس وقت بھی تباہی کے مناظر نمایاں نظر آ رہے ہیں. روڈ نہیں ہے، انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. ہر چیز جو سیلاب کی زد میں آیا اسے اکھاڑ پھینک دیے گا. یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کھمبا ہے جسے جڑ سے اکھاڑ دیا گیا. اس میں بجلی کی تاریں جو ہیں وہ زمین پر بکھری پڑی ہیں جو کہ خطرے سے خالی نہیں ہے. لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے جو مکین ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں. جس جگہ میں موجود ہوں یہاں زندگی ہوا کرتی تھی، آشیانہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ کنڈر میں تبدیل ہو گیا. دیکھ سکتے ہیں جہاں میں موجود ہوں ایک روڈ تو اب نام و نشان نہیں رہا، گڑھا بن گیا. اور میرے ہائٹ سے بھی زیادہ یہ گڑھا ہے جو اس کے اوپر پھر یہ ایک آشیانہ تھا، ایک گھر تھا جو مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. جس مقام پر ہم پہنچے یہ کوئی کنڈرات نہیں، یہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری ہائی اسکول ہنا ہے. کیمرامین وہی سے کہوں گا کہ وہ پین کر کے دکھائے. اتنا یہ گڑھے کے اونچا یہ اسکول، یہ روڈ تھا اس سے قبل، یہ روڈ تھا جس سے سیلابی ریلا اپنے ساتھ بہا لے گیا. اور اس وقت بھی جو تباہ کاریاں ہیں کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے کہ یہ جو اسکول ہے اس کے اندر بھی جو دیواریں تھیں وہ مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکی ہیں. بچوں کو اسکول سے چھٹیاں دے دی گئی ہیں اور جو عوام ہے وہ ملبہ اپنی مدد آپ کے تحت اٹھانے پر مجبور ہیں. نہ صرف ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہوا، تباہ ہوا، ان کے آشیانے اجڑ گئے، بلکہ ان کے جو کروڑوں اور اربوں روپے کا یہاں پہ ایک بزنس تھا سیب کے باغات وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. سیب کے باغات جتنے بھی تھے اس میں سے اکثر کو سیلابی ریلے اپنے ساتھ بہا لے گئے. جو رہ گئے اس کو سیلاب نے اپنی زد میں لیا اور تمام تر جتنے بھی سیب کی فصل تھی اور سیب تھے وہ گر گئے ہیں، ناکارہ ہو چکے ہیں. اس وقت جو لوگ ہیں وہ ایک بڑے پیمانے پر امداد کے منتظر ہیں اور اب بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی اب آپ کو ہم خبر دیں گے. ایڈیشنل سیشن جج اور افسران کو دھمکیاں دینے پر دہشت گردی کا مقدمہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو دن 12 بجے طلب کر لیا ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد علی سے. شہزاد بتائے گا 12 بجے بلایا گیا خان صاحب کو. جی شہزاد آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، شہزاد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈیشنل سیشن جج اور افسران کو دھمکیاں دینے پر دہشت گردی کا مقدمہ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو آج دن 12 بجے طلب کر لیا ہے اور یہ ایک اہم معاملہ ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. شہزاد علی ہمیں جوائن کر چکے. جی شہزاد بتائیے گا.
جی بالکل، عمران خان کی انسدادی دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پیشی جس پر جو ہے وہ آج جج راجہ جواد عباس نے اس کیس کی سماعت کی، تو دوران سماعت جج نے استفسار کیا کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا، وہ یہاں پر کیوں نہیں آئے، جس پر جو ان کے وکیل ہیں بابر امان، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسلام آباد پولیس عمران خان کو لکھ کر بھیج رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے بھی عدالت میں پہنچتے وقت جو ہے وہ دھکم پیل کے بعد یہاں پر پہنچ پایا ہوں، 11 سے 15 منٹ کا وقفہ میں جو ہے وہ باہر ہی ویٹ کرتا رہا ہوں، جس پر جو ہے وہ جج کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں، ہم اس ضمانت پر آج ہی دلائل سنیں گے، جبکہ پروسیکیوٹر نے بھی عدالت کے سامنے یہ اعتراض اٹھا دیا ہے کہ پہلے ملزم کو عدالت میں پیش کریں پھر ہم بحث کریں گے۔ جو ڈیوٹی جج ہیں راجہ جواد عباس، انہوں نے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن کو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ بیان بھی پڑھ کر سنایا جائے۔ دوران سماعت جب وکیل بابر امان کی جانب سے مجسٹریٹ پر اعتراض اٹھایا گیا تو انسداد دہشت گردی کے جج نے یہ کہا کہ اس فرد شناس افسر سے متعلق آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات نہیں سنے، تو آج جب 12 بجے عمران خان یہاں پر پیش ہوں گے تو جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کی ہے مجسٹریٹ صاحبہ نے، وہ بھی ریکارڈ آج عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ دوران سماعت عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ آج 3 عدالتیں کھلی ہیں، آپ اپنے وکلا کی لسٹ دیں تحریک انصاف، اور جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اب جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 12 بجے طلب کر لیا ہے۔ اور دوران سماعت یہ بھی عام ریمارک سامنے آئے ہیں کہ اگر عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو وہ ضمانت پر ہیں، انہیں خود یہاں پر عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ عمران خان تو آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں جو ہے وہ پولیس لکھ کر دیتی ہے جس کی باعث ان کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ یہاں پر پیش نہیں ہوتے۔ عمران خان کے مقدمے میں آج جو نئی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، دہشت گردی کے مقدمہ میں 186، 504، 506 اور 188 کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، جس پر جو ہے وہ بابر امان کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ ان دفعات میں بھی عمران خان کی ضمانت منظور کی جائے، تو جس پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان دفعات میں بھی نوٹس جاری کریں گے، لیکن عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں سب سے پہلے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں، تو عدالت نے جو اب متوقع وقت دیا ہے پیشی کے لیے وہ 12 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، اور ذاتی حیثیت میں عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہیں طلب کر لیا گیا ہے۔ اوکے شہزاد، آپ کا بے حد شکریہ۔ تو اس سیگمنٹ سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خیرپور ناتھن شاہ کتنی خراب وہاں پہ صورتحال ہے۔ ایک بار پھر اگر اس کی بات کریں تو شہر میں ویرانی کا اس وقت عالم ہے۔ شہر کی کتنی فیصد آبادی نقل مکانی کر چکی ہے؟ ہمارے نمائندے لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، مجھے بتائیے۔ جی دیکھیں، خیرپور ناتھن شاہ کی جو اب تک یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 70-80% جو ہے وہ جو آبادی ہے، رہائشی آبادی، وہ نقل مکانی کر چکی ہے۔ تاہم ابھی بھی جو ہے 15 سے 10% وہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم مہر کی بات کی جائے تو مہر میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے، کیونکہ جو اس کو مقامی رہنماؤں جو ہے رہائشی یا شہری، انہوں نے جو رنگ حفاظتی بند دیا ہوا ہے شہر کو بچانے کے لیے۔ اگر جوہی کی تحصیل کی بات کی جائے تو جوہی تحصیل میں بھی یہی صورتحال ہے، جوہی شہر کو بھی حفاظتی بند دیا جا رہا ہے تاکہ شہر کے اندر سیلاب پانی داخل نہ ہو جائے۔ اگر ہم ریسکیو کی بات کریں تو پاک نیوی، پاک آرمی کی جانب سے ان کے 2 ہیلی کاپٹر ہیں، 20 سے زائد کشتیاں ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے ریسکیو کر رہے ہیں، جبکہ کافی ایسے بھی علاقے ہیں جس میں گوزو، اس کے علاوہ دیگر علاقے بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی سینکڑوں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک محصور ہیں۔ اگر یہ جو نقل مکانی کر کے جو متاثرین ہیں جو بہرحال کے پشتوں پر بیٹھے ہیں، اس پر اگر ان کی ہم بات کی جائے تو وہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کو نہ چینے فراہم کیے گئے ہیں، نہ راشن۔ یعنی یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو باقی ایریاز میں ہم نے دیکھی ہے۔ لیاقت، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ وہ مناظر جو ہم نے آپ کو دکھائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جن کو آگے آنا چاہیے وہ آگے نہیں آ رہے، پاکستانی جو ہیں اسپیشلی کراچی والے جن کی آپ بات کریں وہ بھی تو آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ تو اٹلی نظر آ رہا ہے اور اس کو انجوائے کریں شاید۔ لیکن ملک کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی صورتحال ہے، تو اس دوران کراچی والے جو ہیں انہوں نے بڑا عملی مظاہرہ جو کیا اور بڑا بہترین کام یہ کیا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے خضر اعظم نے مختلف فلاحی اداروں کا رخ کیا ہے اور ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔
بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ قوم پر ایک اور آزمائش آئی ہوئی ہے اور کراچی اپنی آواز بلند کر رہا ہے، کراچی اپنی روایت کو دہرا رہا ہے۔ کراچی والے کس طرح مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بہن، بھائیوں اور بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادارہ نور حق پہنچے ہیں اور یہاں گلی میں پہنچنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا ہو۔ یہاں پر پورا ایک نظم و ضبط کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، مردوں کے کپڑے الگ کیے جا رہے ہیں، خواتین کے بچوں کے کپڑے الگ کیے جا رہے ہیں۔ راشد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، الخدمت کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ راشد صاحب، کراچی کا یہ جذبہ پہلی بار نہیں ہے، اس بار کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کب آپ نے اپیل کی اور کب آپ کو یہ ریسپانس ملا؟ کراچی کے اندر کوئی 130 سے زائد کیمپ لگائے ہیں اور ان 130 کیمپوں کے اندر راشن جمع ہونا شروع ہوا ہے، لوگ نقد احتیاط دے رہے ہیں، ہیڈ آفس آ کے لوگ ڈائریکٹ یہاں پر دے رہے ہیں اور پھر جب یہ کیمپوں میں جمع ہو جاتا ہے سامان تو لوگ ٹرک لوڈ کر کے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس مشکل گھڑی میں کراچی والے کس طرح سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جیسی یہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر تباہی آئی اور ہم نے اپیل کی، کراچی کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، تو الحمدللہ کراچی کے عوام کا جذبہ پاکستانی اپنے بھائیوں کے لیے بہت بڑا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ کراچی کے عوام جو ہے وہ کسی پریشانی میں ہیں، بلکہ اپنی اس ساری پریشانیوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا، بالائے اختیار رکھ دیا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پہلے مدد کرنے والے ہیں وہ بعد میں مدد کرنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتے، تو میرا خیال ہے سابقون الاولون میں لوگ اپنا شمار کروا رہے ہیں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہاں پہ والنٹیئر کے حساب سے کام کر رہی ہوں، دوسرے بچوں کو بھی مشورہ دیتی ہوں کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ کام کریں۔ وقت میں پہنچا ہوں JDC فاؤنڈیشن۔ پوری گلی میں اس وقت سامان بھرا ہوا ہے، یعنی کراچی والوں کو جہاں موقع مل رہا ہے، جو بھی فلاحی ادارہ ہے وہاں اپنا سامان پہنچا رہے ہیں۔ ظفر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، JDC فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ ظفر بھائی، کیسا رسپانس دیکھ رہے ہیں شہریوں کا؟ کراچی کا ہی جذبہ ہے، 150 ٹرک JDC کی اوقات ہے نکالنے کی، ہم تو چھوٹا سا ادارہ ہیں یار۔ 150 ٹرک بڑے والے 10 ویلر مزدہ 3500 نہیں، 150 ٹرکوں کے کانوائے نکل رہے ہیں، لیکن یہ وہاں پہنچتے پہنچتے تحصیلوں میں جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ہر تحصیل گاؤں میں مشکل سے 20-25 لوگوں کا پہنچ پا رہا ہے۔ پورا ایک صوبہ ڈوب گیا ہے، ادھر 60% بلوچستان ڈوب گیا ہے، ادھر جنوبی پنجاب تباہ ہو گیا ہے، گلگت میں آ گیا ہے سیلاب۔ آپ کے سامنے سوات کی صورت، کھانا ان کے لیے کرنا ہے، علاج ان کے لیے کرنا ہے، سب مرحلہ وار ہوگا نا، پھر خیمہ بستیاں لگانی ہے، پھر 4-5 مہینے بعد ان خیمہ بستیوں ان کے گھروں میں شفٹ کرنا ہوگا۔ پورے کراچی میں کہیں پر بھی اگر آپ میں جذبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں، جمع کرو سامان، تم جمع کرو، ٹرک تیار کرو، جتنا کنوینس مانگو گے JDC دے گی، جاؤ پہنچا کے آؤ متاثرین تک۔ یہ اوپن آفر ہے، اوپن آفر، جب تک پیسہ دیتے رہیں گے، جس دن بند کریں گے آپ کو بتا دیں گے۔ دعوت اسلامی کا جو فلاحی ونگ ہے FGRF، اور یہاں پر بھی بڑے ہی جوش و خروش سے کام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ عبدالرزاق صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ جذبہ دیدنی ہے کراچی کا؟ الحمدللہ کراچی فرام ڈے 1 دیکھا گیا کہ ایک ٹرینڈ سیٹر رہا ہے اور ایک بہترین انداز نظر آتا ہے، اوور ویلمنگ سچویشن نظر آتی ہے جب کبھی بھی اس طرح ڈیزاسٹر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ جگہ پر موجود ہے، یہ سینٹرل ہب ہے FGRF کا، اور ڈیلی بیسس پر میں کہوں تو یہاں سے الحمدللہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی جانب الحمدللہ گاڑیاں سے روانہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پنجاب اور KP کے ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم وہاں پر موجود ہے۔ اوور آل اگر فگر آپ دیکھیں تقریباً اس وقت مور دین 55 پلیسز پر ہم اس وقت یہ ریلیف کا کام اور ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر کا یہ جو ہیڈ آفس ہے، یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ایک ٹرک میں سامان جو ہے وہ لوڈ کیا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد نعیم خان صاحب۔ کیا صورتحال ہے؟ بلوچستان میں سب سے پہلے افیکٹ ہونا شروع ہوا تو بلوچستان میں ہم نے مختلف جگہوں پہ ہم نے عارضی کچن قائم کیے، تقریباً 75,000 افراد کو صرف حیدرآباد سے پکا ہوا کھانا دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ راشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوڈ ہو رہا ہے روز کی بنیاد پہ،
راشن آ رہا ہے، حیدرآباد جا رہا ہے، سکھر جا رہا ہے، سندھ میں اندرونی سندھ جا رہا ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں راشن بھی یہاں سے بھیجا جا رہا ہے. یہاں سے سندھ اور بلوچستان کو کور کر رہے ہیں آپ کراچی سے؟ جی، اس کے ساتھ کراچی سے کور کر رہے ہیں. پھر پنجاب میں راجن پور، لیاقت پور میں بھی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اسی طرح پکاوا خانہ اور جو ہے راشن تقسیم کیا جائے. تو کم و بیش اگر ہم فلڈ افیکٹڈس کی بات کریں تو 1,25,000 افراد کو پکاوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. اور راشن، خیمے، پانی، یہ ادویات چیزیں الگ ہیں. لوگ آ رہے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہیں اور سامان بڑا بھیجا جا رہا ہے. اس وقت لوگ شاید کراچی کو ہم یہ نہیں سوچے مہنگائی ہے کیا ہے، صورتحال کیا ہے، لیکن اپنے جو چیزوں کو بھی کم کر کے لوگ چیزیں دے رہے ہیں. راشن کے تھیلے میں کیا کیا آپ فراہم کر رہے ہیں؟ اس میں چاول ہے، چنے ہیں اور پتی ہے چائے کی، نمک ہے، کچھ مسالے ہیں، تیل ہے. جو بیسک نیڈز ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. آٹا ہے تاکہ جو وقتی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں وہ پہنچائی جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں. بالکل جی، تو یہ صورتحال ہے کراچی میں. ہم نے آج آپ کو وزٹ کرایا، دکھایا کہ کس طرح سے یہ بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں جو کہ ایک منظم طریقے سے کام کر رہی ہیں، مگر بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کور نہیں کر پائے. وہ ان کا جذبہ بھی دیکھ رہی ہیں. مگر یہاں پر جو بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ایک جانب یہ جذبہ بہت زبردست ہے، تو دوسری جانب یہاں پہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو پریشانی ہے، جو اس وقت مشکل گھڑی ہے، اس کے امتحان سے گزرنے کے لیے اس جذبے کو جاری رکھنا ہوگا. اور یہی صورتحال اس وقت ہمیں دکھ رہی ہے. تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے سیلاب کی صورتحال سے لوگ اس وقت نبردآزمہ ہیں، فائٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ کچھ مہینوں میں ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ طوفانی بارشیں ہیں، بدترین سیلاب ہے، یہ ملکی معیشت کو بھی بہا کر لے گیا ہے. ہم بہت احتیاط سے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، واقعتاً بہا کر لے گیا ہے. اور سندھ میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ یہاں پہ فصل تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، بہا کر لے گئی ہے. 2.082 ملین ایکڑ پر جو فصل ہے وہ اس وقت بہہ چکی ہے. نقصان جو ہے وہ 70 ارب روپے سے کم نہیں ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں کپاس کی فصل کی، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ کئی سالوں سے اس میں ڈکلائن ہو رہی تھی، لیکن یہ وہ سال تھا 2021-22 کے جہاں پہ ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی، لیکن یہ بھی اب جا چکی ہے. سیلاب اس کو بہا کر لے گیا ہے. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کاٹن بروکرز فورم کے چیئرمین نسیم عثمان صاحب. نسیم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ بڑے اہم معاملے پہ ہم سے بات کر رہے ہیں. نسیم صاحب ایک جانب تو ہمیں غذائی قلت بھی ہونے جا رہی ہے، اور دوسری جانب یہ جو ہماری کیش کراپ تھی جس سے ہم بڑا زر مبادلہ کماتے تھے، سندھ میں تو ورچولی ختم ہو چکا ہے. یہ بالکل کتنی خراب صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ سندھ میں جو ہے بہت ہی خراب صورتحال ہے. تقریباً جننگ فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں، اس میں جو ہے پانی بھرا ہوا ابھی بھی. اس وجہ سے جو ہے وہ فیکٹریاں چل نہیں رہی ہیں. کئی فیکٹریوں کے پانی بھرنے کی وجہ سے دیواریں بھی ٹوٹ گئی ہیں، تو کاروبار بالکل رک گیا ہے. اور فصل جو ہے وہ تقریباً ڈوب چکی ہے. اس سال ہم کو بہت امید تھی کہ جو ہے ریٹ اچھے ملے ہیں کاشتکاروں کو، انہوں نے سوئنگ بھی اچھی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مرضی ہے کہ یہ سیلاب آنے کی وجہ سے جو ہے تقریباً تباہ ہو گیا ہے. اور تقریباً لوگوں کا خیال ہے کہ 70 سے 75% جو ہے وہ کراپ خراب ہو گئی ہے سندھ کے اندر. اور جو ہے اور بھی جگہ جو بلوچستان ہے وہاں بھی بہت نقصان ہوا تھا، وہاں بھی تقریباً آدھی فصل ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پنجاب، خاص طور پہ جنوبی پنجاب، آپ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، فاضل پور وغیرہ، وہاں بھی سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا نقصان ہوا ہے. اس حساب سے پاکستان میں کاٹن کا کراپ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا اپنے فیڈرل کمیٹی آف ایگریکلچر نے 1.10 کروڑ گھنٹوں کا، لیکن اب اس سے جو ہے وہ آدھا تقریباً ہوگا. لوگوں کا خیال ہے کہ 60 کے 65 لاکھ گھنٹے ہوں گی. وہ بھی جو ہے کوالٹی جو ہے اس کی بھی خراب ہے. اس حساب سے پاکستان کی معیشت کو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ فصل جو ہے اس سے آپ بہت سی چیزیں جو ہیں بائی پروڈکٹ لیتے ہیں، اس سے آپ تیل بھی لیتے ہیں، اس سے جانوروں کے لیے جو ہے وہ چارہ بھی ہوتا ہے، آپ کا کھل وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ملٹیپل جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے کاٹن کے کراپ سے. تو اس سے حساب آپ کہہ رہے ہیں 70 ارب، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ
آپ کا جو ہے ایکسپورٹ جو ہے اس کا دار و مدار ٹیکسٹائل سیکٹر پہ ہے، اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی بہت ہی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ریٹ بھی جو ہے اس کا کاٹن کا شارٹ کراپ ہونے کی وجہ سے 24,000 روپے پر منڈ ہو گیا ہے، جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا. تو ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ بھی جو ہے برداشت نہیں کر رہے ہیں اس بھاؤ پہ روئی لینے کی، مجبوری طور پہ لینا پڑ رہا ہے. تو اس حساب سے ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا جو ہے وہ بھی اس سال بیٹھ گیا ہے. کئی میلیں جو ہے جزوی طور پہ چل رہی ہیں، کئی میلیں بند ہو گئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ ریسیشن چل رہا ہے، تو ہمارا ایکسپورٹ جو ہے گارمنٹ کا اور ٹیکسٹائل کا وہ بھی جو ہے پہلے سے رکا ہوا ہے. اس حساب سے ہم کو اس سال جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں بڑا جو ہے وہ نقصان ہوگا، اور ملک کے لیے جو ہے پاکستان تو چوتھا بڑا ایکسپورٹر ہے اس چیز کا. لیکن اگین وہی کہ جو صورتحال ہے وہ بڑی الارمنگ سی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً اس طرح کی صورتحال تو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو اوور کم کرنے میں، اس کی بحالی میں کتنا وقت درکار ہے اور کیا چیلنجز پیش ہوں گے؟ دیکھیں یہ کراپ جو ہے وہ اپنے خریف کی کراپ ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ جو ہے ہوتی ہے. یہ تقریباً ہمارے مارچ تک چلتی تھی کراپ، اب یہ لگتا ہے دسمبر تک بھی نہیں چلے گی. تو اس کے اگلا جو ہے وہ گندم کا جو ہے وہ سیشن آتا ہے نومبر کے بعد، جو ہے پنجاب وغیرہ میں گندم جو ہے ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یا زمین صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوگا. تو ملٹیپل جو ہے نا نقصان پاکستان کو ہوگا. یہ گندم جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی جو آپ پہلے ہی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم کو جو ہے نقصان. اس کے علاوہ بہت سی سبزیاں وغیرہ ہیں، فروٹ وغیرہ ہیں، وہ تو سب کو سامنے ہے کہ بہت نقصان ہو رہا ہے. اس حساب سے یہ ہے کہ میں یہ تجویز دوں گا، لیکن یہ ہے کہ بھارت جو ہے ہمارا ٹھیک ہے، وہ ان سے تعلقات کا جو معاملہ ہے، لیکن یہ سبزیاں وغیرہ جو ہیں وہ ہم کو ایک ہی دن 2 دن میں پہنچ جاتی ہے یہاں پہ واقع پہ. اس کے علاوہ کاٹن، ہم جو ہے کاٹن جو ہے وہ منگاتے تھے انڈیا سے، اور بہت ہی زیادہ مقدار میں منگاتے تھے. وہ 3-4 دن میں پاکستان پہنچ جاتا ہے انڈیا سے، واگا سے بھی جلدی پہنچ جاتا ہے. ہم امریکہ سے، برازیل سے وغیرہ لیتے ہیں، اس میں 3-3 مہینے 2-2 مہینے لگ جاتے ہیں. شپمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تھی لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہے سر، میں صرف اتنا جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز کی بحالی میں، اس کو ریوائیو کرنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ دیکھیں نا یہ سیزن تو ہمارا ختم ہو گیا سمجھ لیں. اگر یہ سیزن جو ہے اس میں ابھی تھوڑے ٹائم جو ہے وہ چلے گی یہ سیزن، تو یہ سیزن کا چل گیا. اب اگلے سیزن ہمارا شروع ہوتا ہے تقریباً جون جولائی میں اگلے، تو اس وقت پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ تو ہمارا جو ہے کاروبار سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بہت ہی نقصان ہو گیا. اچھا، اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اب واٹر لاگنگ سے جو ہماری زمین خراب ہوگی، کتنی زمین جو ہے ہماری وہ کاشت کے قابل بچی ہے، اس پہ کتنی محنت کرنی پڑے گی اگلے سال؟ دیکھیں یہ ابھی تو کہنا قبض الوقت ہے، ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے بہت سی جگہ پہ. تو اس سے جو ہے وہ اب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر لاگنگ ہوتی ہے اس کی پانی کی، تو اس کو پھر نئی فصل کے لیے جو ہے مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو مشکلات ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کاٹن کو اتنا نہیں ہوگا اگلے سال. اگر نہیں آتا ہے، زیادہ بارش ہو زیادہ نہیں ہوتا، تو اگلے سال ہو سکتا ہے کہ کاٹن کی کراپ جو ہے اس سال سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ ریٹ اچھے ملے ہیں کاشتکار کو اور سارا کچھ اچھا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ نقصان اس کی وجہ سے ہو گیا، سیلاب کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ دل براستہ ہو گئے ہیں. لیکن اللہ کرے گا اگلے سال جو ہے وہ کاٹن کا کراپ زیادہ ہوگا. چلیں امید یہی کرتے ہیں نسیم صاحب، اور بہت شکریہ. جیسے کہ اس سال بھی سب سے زیادہ ہوئی تھی پچھلے کئی، اگلے سال بھی توقع ہے کہ زیادہ ہوگی. تو اگلے سال خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ صورتحال نہ ہو جائے. ہم ابھی بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر آپ حاضر ہوں گے تو اخوت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوگی، اس کے آنریبل گیسٹ موجود ہوں گے، اور ایک بہت ہی اسپیشل مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں ایک بریک کے بعد بھی آپ جان پائیں گے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کہتے ہیں کہ کل سفید پوش لوگوں کے نرغے میں عمران خان کو عدالت لایا گیا، ان کی پرسنل سیکیورٹی بھی باہر رکھی گئی. آج بھی تھریٹ لیٹر ملا ہے جسے عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بابر اعوان مزید کیا کہہ رہے تھے آپ کو سنوا دیتے ہیں. کل عمران خان بالکل سفید پوش تھے، ہم نہیں جانتے کون سے سفید پوش تھے، وہ ان کے نرغے میں وہ گئے عدالت میں اور ان کی پرسنل سیکیورٹی بھی باہر رکھی گئی ہے. آج انہوں نے کچھ دیر پہلے دیا تھا ہمارے سیکریٹریٹ کو بنگالہ میں تھریٹ لیٹر کہ کچھ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں. تو آج عدالت نے بھی یہی پوچھا ہے کون لوگ ہیں.
ये बताएंगे ना, जो कहते हैं कि मारना चाहते हैं, आपको कोई कहे तुम्हें कोई मारना चाहता है, तो पहला सवाल ये थ्रेट लेटर में कुछ लिखा नहीं हुआ कि और ये जो थ्रेट लेटर है वो हमने ये जो मेरी सबमिशन इनके साथ हमने रख दिया इस वक्त कोर्ट में, नंबर 1। दूसरा ये है कि उनको ख्याल आया, क्योंकि पिछली तारीख पे मैंने कहा था ADA अकेला नहीं लग सकता, आज जज साहब की ऑब्जर्वेशन है, उनको ख्याल आया कुछ दफात और लगाए जाएं, तो 3-4 चार्जेस और उन्होंने उसका इजाफा किया। तो फिर जज साहब ने कहा कि उनको पेश होना चाहिए। मैंने कहा वो कौन सा मेफेयर में ये बनी गाला है, मैं 12 बजे उनको ले आता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हम सैलाब की तबाहकारियों की बात कर ही रहे हैं, जहां घर बह गए हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पानी की नज़र हो गई है। ऐसे में अख़ुवत फाउंडेशन भी इस दुख की घड़ी में आगे आई है और मुतासरीन को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज देने का ऐलान किया है। अख़ुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया और कमेंडेबल काम है जो आप कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें महंगाई की एक नई लहर का सामना है लोगों को। ऐसे में एक आम मुतासरा ख़ानदान को एक घर बनाने में कितना सरमाया दरकार होगा और आप उनके लिए कैसे मददगार साबित हो रहे हैं? देखिए जी, ये तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है। घर 1 करोड़ का भी बनता है, 10 करोड़ का भी बनता है, 50 करोड़ का भी बनता है, और एक छोटी सी कुटिया जो है, झोंपड़ी जो है, वो 10,000 की भी बनती है, 20,000 की भी बनती है, 1 लाख की भी बनती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका घर बना रहे हैं और हमारी ख्वाहिशों का दामन कितना वसी है, हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जिस तरह के घर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो घर 1-1.5 लाख रुपए में बन जाता है। क्या है वो घर? बुनियादें पक्की होंगी, दीवारें पक्की हैं तो गारे की चुनाई होगी, और उसकी छत होगी जिसमें गार्डर होंगे, चंद बाले होंगे, और सिरकी होगी और या शतीर होगा, लोहे का दरवाज़ा होगा, लोहे की खिड़की होगी। ये घर हैं। बारिश ने इन घरों को नुकसान पहुंचाया है, ये गिर गए हैं। मैंने खुद लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्डिंग मटेरियल मौजूद है, अगर 1-1.5 लाख रुपए हो तो हम अच्छा भले 1 ही नहीं 2 कमरे बना लेंगे। तो ये झोंपड़ियाँ आप जाके देखें थर में, वो 50,000 से 70,000 रुपये में वो लोग अपनी बना लेते हैं, लाख रुपए में बना लेते हैं। तो जो घर हम बनाना चाहते हैं वो इंतहाई गरीब, जिसको कहते हैं ना पूरेस्ट ऑफ द पुअर, उनके घर हैं। बड़े घरों के लिए जिनको ख्वाहिश है वो बैंकों के पास जाएं, पैसे लें, कोलेटरल रखें, लेकिन ये घर बगैर सूद के छोटे छोटे कर्जों की सूरत में, और वो लोग भीख भी नहीं मांगना चाहते। वो कहते हैं जी हमें लाख रुपए दे दें, हम 2-3-4 साल में आपको 2-2 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से वापस कर देंगे। तो ये हमारी सोच है कि पहले उनको पकड़ें जो बिल्कुल नीचे गिर गए हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। वसाइल बढ़ेंगे तो हम इनको 2-2, 3-3 बेडरूम के अटैच बाथरूम भी साथ होने चाहिए। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अगर हमारा घर इतना अच्छा है तो उनका घर भी इतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ अमली हक़ाइक़ इतने तल्ख़ हैं कि वसाइल की कमी में इस तरह का घर भी बन जाए तो मैं समझता हूँ गनीमत है। ठीक। अच्छा सर, सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और बहाली बहुत बड़ा मरहला है। इन मुतासरीन को कैसे आबाद किया जाएगा और इनके खाने की फराहमी और तिबी सहूलियात, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, जो सैलाब के मुतासरीन हैं इस वक्त ये पानी से निकलकर महफूज जगहों पर मेजॉरिटी पहुंच गई है। उनको खाना लोग दे रहे हैं, NGOs दे रही हैं, हुकूमत भी दे रही है, फिर उनको अद्वियात लोग दे रहे हैं, हस्पतालों की तरफ से वापस पहुंच रही हैं चीज़ें। मुकामी आबादियों ने गैर मामूली किरदार अदा किया। मसलन जनूबी पंजाब में मैं गया, फाजिलपुर, राजनपुर, DG खान, तो लाहौर से लोग जाने वाले जो हैं उनका उन्होंने नहीं इंतज़ार किया कि कई बड़े शहर से हमारे पास मदद आएगी। वहीं शहर के नौजवानों ने खुद से खाने देने शुरू कर दिए। तो ये खाने पीने का सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तानी कौम ने बड़ी जेनरॉसिटी से उनका हाथ थामा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये रिलीफ का काम जो है, अब इसमें थोड़ी सी सेहत की बारे में हमें सोचना है कि अद्वियात मिल जाएं उनको, कोई और जो पेट की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, या हमें इस गंदे पानी से जिस तरह बाकी इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो ये आपका सवाल कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये कोई इसका कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं है। इसका इन्हसार इस चीज़ पर है कि मैं कितनी कुर्बानी देता हूँ। बिल्कुल, अगर 1 करोड़ अफराद
متاثر ہوئے ہیں تو 21 کروڑ افراد کیا کر رہے ہیں ان کے لیے. جس دن یہ میچ ہو گیا اس دن وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سر، اعداد و شمار کے مطابق 3.5 کروڑ آبادی جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوئی ہے. مویشی لاکھوں مر چکے ہیں، اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ان کی بحالی میں وقت کتنا درکار ہوگا؟ وقت تو دیکھیں جی، اگر تو ہم آج ہی ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کریں تو 2-4 مہینوں میں ہی یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا، آپ کہہ رہے ہیں نا 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، تو اگر 5-6 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60-70 لاکھ گھر متاثر ہوئے، فیملیز متاثر ہوئی. تو 60-70 لاکھ فیملیز کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اس کا انحصار ہمارے ایثار پر ہے، ہماری ہمت اور جستجو پر ہے. یہ امتحان ان کا نہیں ہے. یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ میرا امتحان ہے، یہ آپ کا امتحان ہے کہ ہم کیسے ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو کب لگیں گے، یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، یہ سوال ہر پاکستانی کے لیے ہے اور اس کا جواب اس کو خود دینا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم نے دیکھا 2005 کا زلزلہ، پھر 2010 کا سیلاب آیا اور اب یہ تباہی. آپ ان تمام افات پر ہم نے دیکھا تھا، جتنی بھی یہ آفتیں تھیں اس میں براہ راست آپ کام کر رہے تھے. تو اس بار نقصان آپ کو کیا پہلے سے زیادہ لگ رہا ہے، اور کہاں پر کمی ہے کہ اب وہ کمی نہ رہے اور پلاننگ ایسی ہو کہ اب خدا نہ خواستہ ان فیوچر اگر ہم کوئی چیز دیکھیں تو نقصانات کم ہوں؟ جی، یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ ہمیں پلان کرنا چاہیے. اب جو دنیا ہے بدل گئی ہے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی وجہ سے زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، تباہیاں بھی ہوں گی. تو ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے کہ ڈیزاسٹر کے بارے میں ہمارا رسپانس کیا ہے. ہمیں ہر شہر میں، کسی زمانے میں سول ڈیفنس کے رضاکار ہوتے تھے، تو ایسے ہی ادارے اب ہمیں بنانے چاہیے ہر شہر میں کہ امیڈیٹ رسپانس جو ہے وہ کیا ہوگا. اس کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھی جہاں پر لوگوں نے آبادیاں دریا کے پیٹ میں بنا لی ہیں ان کو نہ بسنے دے. وہاں پر کیسے آپ نے دیکھے کہ گھر، ہوٹلز دریاؤں کے کنارے پہ بنے ہوئے ہیں اور رپورٹڈلی ان کے پاس کوئی اجازت نامے بھی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں پلاننگ میں آتی ہیں. بند بنانے چاہیے، پھر بیراج بنانے چاہیے، ڈیمز بنانے چاہیے. یہ پانی جو ہے زحمت ہم نے بنایا ہے، اس کو ویسے یہ رحمت ہے. وی آر انیبل ٹو مینیج دس واٹر پراپرلی. ورنہ یہ جو بارش ہے اس کے پانی کو، چند مہینے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جی کوہ سلیمان خشکی کی وجہ سے لوگ جو ہے نقل مکانی پہ چلے ہوئے ہیں، صحیح ہے، وہاں پر پانی نہیں ملتا. اب پانی اللہ نے دیا تو ہم کہتے ہیں کہ جی پانی ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. تو اگر اس علاقے میں تالاب بنے ہوئے ہوں، بند بنے ہوئے ہوں، تو یہی پانی اگلے کئی سال تک کے ہمارے کام آ سکتا ہے. تو یہ منصوبہ بندی ہمیں سوچنی علاقائی سطح پر، ریجنل سطح پر بیٹھ کر ہمیں اس علاقے کے پرٹیکولر جیوگرافیکل اور انوائرمنٹل چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے لوکل سطح پر پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہم جب کریں گے تو پھر اس کا حل ملے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے موجود تھے خود فاؤنڈیشن سے. اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کتنے زیادہ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ لوگوں کی بھرمار ہے اس وقت جو کہ کام کر رہی ہے. ہم نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا. ہمارے ساتھ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن صاحب موجود ہیں. سندھ کی صورتحال سے بات کرتے ہیں. شرجیل صاحب السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی ٹیم بڑی بزی ہے یہ تمام تر ریلیف اور ریسکیو ورک میں. ذرا بتائیے گا کیا سچویشن ہے سر، ابھی کتنا ریلیف اور ریسکیو کام ہو چکا ہے، تباہی کتنی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وعلیکم السلام. پہلے دیکھیے جی، اس وقت پورے سندھ میں 23 اضلاع میں پوری گورنمنٹ کی جو ٹیمز ہیں، کمپلیٹ ٹیم جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس کمپلیٹ ٹیم میں اگر کہا جائے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے، اریگیشن کا عملہ بھی شامل ہے، ورکس ڈپارٹمنٹ کا عملہ شامل ہے، ریونیو کا عملہ شامل ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں جو ایم پی ایز ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز ہیں، منسٹرز ہیں، منسٹرز جہاں پہ فوکل پرسن بنائے گئے ہیں، سب کے سب جو اس وقت وہ فیلڈ میں موجود ہیں. اور اس پوری صورتحال کو جتنا بھی جو اویلیبل ریسورسز ہیں اور بہتر سے بہتر جو طریقہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. اس وقت جی ہماری جو پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ جی پہلے لوگوں کو ریسکیو کریں اور ان کو ریلیف فراہم کریں. ریسکیو اور ریلیف کا جب پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے ریہیبلیٹیشن کی طرف. ٹھیک ہے.
ٹھیک. اچھا شرجیل صاحب, ریسکیو اور ریلیف کی آپ نے بات کی, تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں کتنے % لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا؟ بیکاز ہمارے رپورٹرز جہاں پر موجود ہیں وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی لوگ موجود ہیں اور شاید وہ اپنے گھر چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. تو خیرپور ناتھن شاہ جیسے ہو گیا, اس کی تحصیل ہو گئی, باقی جو سندھ کے علاقے ہیں, تو کتنے % لوگ ہیں ابھی جنہیں ریسکیو کرنا باقی ہے؟ پانی کا ریلا جو ہے نا وہ اس وقت چل رہا ہے. جن جگہوں سے یہ گزر چکا ہے وہاں تو لوگ ریسکیو ہو چکے ہیں. اب مزید یہ ہے کہ جی یہ کہاں نقصان پہنچا سکتا ہے خدا نہ خواستہ, تو وہاں پہ ٹیمیں ساری الرٹ ہیں. جیسے آپ نے خیرپور ناتھن شاہ کی بات کی تو گورنمنٹ نے وارننگ بھی ایشو کی, ان سب کو اطلاع بھی دی, گاڑیاں بھی بھیجی جگہ آپ ہونے کے لیے, لیکن آپ نے خود جس طرح کہا کہ لوگ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور اس سے نارمل فینومینا کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص اپنا گھر کسی بھی صورت میں خالی نہیں کرتا. اور یہ چاہے وہ خیرپور ناتھن شاہ کی بات ہو یا ان کے دیگر اضلاع کی بات ہو, لوگ مطلب اسی امید ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہم اپنے گھروں میں رہیں. تو گورنمنٹ کی ٹیمز وہاں موجود ہیں کیونکہ خیرپور ناتھن شاہ کو پانی جو ہے اس نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے. تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پانی نقصان وہاں نہ پہنچے, اور پوری گورنمنٹ کی مشینری میں نے جس طرح کہا کہ وہ بھی ایکٹیو ہے, ہماری نیوی جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے, پاک آرمی بھی ایکٹیو ہے, جتنے بھی ادارے پولیس وغیرہ سب کے سب جو ہے وہ کوشش یہی اس میں ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریسکیو کیا جائے. لیکن اس طرح چند ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ نہیں رہے. شرجیل صاحب, کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ دوبارہ جو مانسون کی بارشیں دوبارہ ہونے جا رہی ہیں سپٹمبر میں, اور کوئی مزید کوئی ریلا آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والے بھی کافی ہیں, تو کوئی ایسی چیز ہے کہ دوبارہ کوئی بہت بڑا ریلا آ رہا ہے اور اس سے مزید کسی تباہی کے معاملات ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایک انفارمیشن بالکل یہ ہے کہ ایک اور اسپیل آ رہا ہے. اس میں بھی دو رائے آ رہی ہیں کہ جی کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ معمولی سا اسپیل ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہیوی رین اسپیل ہوگا. اب وہ ڈیفینیٹلی اٹس اے کاز آف پریشانی کی بات ہے, لیکن اس سے اس وقت جو حالات ہیں اس میں میجر پرابلم ہے جو آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ پانی کا نکال. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جی پانی فل فلو میں جو ہے دریا بھی اٹھا رہا ہے, اور لوگوں کی بھی پوری جو ہے گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں. میں اگر حیدرآباد کی بات کروں تو حیدرآباد میں ہی اس وقت جتنی ہماری یوسیز ہیں وہ ساری پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. اب ہم نے جو ہمارے شاخیں ہیں ان کو ہم نے 2-2 فٹ جو ریز کیا ہے تھرو یہ مڈ بیگ اور مٹی کے ذریعے اور مشینری کے ذریعے ہم گاؤں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر مزید برسات آتی ہے جس طرح آپ نے کہا, مزید برسات سے ڈیفینیٹلی پانی جو ہے اس کا لیول ریز ہوگا اور پھر مزید وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شرجیل صاحب, ایک چیز بڑی قابل غور ہے, میں چاہوں گی آپ نے بھی یقیناً وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کیونکہ جب پورے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوئی ہیں تو آپ کی نظر سے کیسے نہ گزری ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے بڑوں کے جو رویے ہیں خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جن کے ووٹ سے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بہت غیر انسانی ہیں. کبھی کہہ دیا جاتا ہے یہ تو اٹلی کا وینس لگتا ہے, کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو آپ کے اوپر ہے. کبھی جس طرح چیزیں پھینکی جاتی ہیں لوگوں کے آگے, یہ قابل افسوس ہے. یقیناً یہ میں مناظر بھی اس وقت آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کوئی کامنٹ کریں گے ان کی سوچ پہ یا ان کے رویوں پر؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں جی. اچھا ڈیفینیٹلی کبھی کبھی الفاظ انسان کے دانستہ یا نادانستہ طور پہ نکلتے ہوں گے, لیکن میں اس کو رویے کو اس لیے نہیں کہوں گا. اگر آپ نے وہ وینس والی بات کی تو جن شخص کی آپ بات کر رہی ہیں مجھے پرسنلی پتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ہی ویری ویجیلنٹ, ویری ایکٹیو, اور ان کا تھرو آؤٹ پولیٹیکل کیریئر رہا ہے کہ کبھی وہ اپنی الیکشن صرف اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے ہیں, عوام کے انہوں نے ہمیشہ خدمت کرتے رہے. شرجیل صاحب قطع کلامی کی معذرت, اس وقت بھی وہ عوام کے درمیان ہی تھے جب وہ کشتی میں بیٹھے تھے. کچھ لے ہی جاتے بچوں کے لیے بسکٹ ہی لے جاتے, پانی کی بوتلیں لے جاتے, اور جب بچے آئے ان کے قریب تو انہوں نے ہاتھ سے پرے کیا انہیں. اچھا وہ میں نے نہیں دیکھا, میں اس وقت آپ کا ٹی وی نہیں دیکھا ہوں, اس کے لیے میں معذرت ہوا. میں نے میں اس جملے کی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی مطلب میں کسی چیز کو مطلب اگر کوئی جملہ غلط طریقے سے کہا گیا تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن انسان کبھی کبھی ہم لوگ آپس میں کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی غیر دانستہ طور پہ کوئی بات ہو جاتی ہے, لیکن جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا امپریشن کیا جائے گا, اس بات کا اس کا افیکٹ کیا جائے گا. لیکن اگر اس کی مجھے پرسنلی جو جن صاحب کی بات کری مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے علاقے میں انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے, اور اس ایریا میں مطلب ان کو لوگ بہت زیادہ اسی لیے عزت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں. تو مطلب خیر میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں اس جملے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی
गैर दानिशा तौर पे कभी कोई बात हो जाती है। देखिए, आप टेलीविजन नहीं देख रहे, अगर देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग तो ये 10 हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई जाता है वहाँ पे 50 रुपये इस वक्त लोगों में बांटता है, 50 रुपये। कोई वहाँ पे कोई बड़ा बैठा है, और ये बात पीपल्स पार्टी जीडीए की नहीं है, ये बात उमूमी रवैये के, कोई बैठा है बच्चों की जानिब वो ऐसे बिस्किट या कोई खाने की चीज़ें यूँ फेंक रहा है और बच्चे उस पर लपक रहे हैं। कोई साईं जाते हैं और वहाँ पे मिनरल वाटर से वो अपने चप्पल धो रहे हैं। तो शर्जील साहब, कहीं ना कहीं तो इसको आप कंडेम करना पड़ेगा ना, ये सारे नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, आप मतलब आपको सिचुएशन देख के आपको अपना पूरे रवैये रखने होते हैं कि अगर, और वैसे भी इंसान को अपने रवैये हमेशा नॉर्मल रखने चाहिए, डाउन टू अर्थ करने चाहिए। लेकिन अगर कहीं मतलब इसको मतलब इस वक्त हमारा जो इस वक्त कॉज ऑफ कंसर्न है ना कि लोगों को किस तरह लोगों को रिलीफ फराहम करें, किस हद तक हम अपने पूरे एफर्ट्स कर दें। क्योंकि आप इस स्टूडियो में बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, लेकिन इस वक्त जो लोग बेयारो मददगार आसमान तले बैठे हुए हैं, उनकी एक उम्मीद, जो बड़ी में बड़ी उम्मीद होती है सबकी, अल्लाह ताला में होती है। दूसरी, इंसान कोई ना कोई सहारा बनता है। इस वक्त हम सबको जो पैगाम ये देना चाहिए कि हम सबको किसी न किसी का सहारा बनना चाहिए, उनके दर्द को महसूस करना चाहिए, उनके एहसास को महसूस बिल्कुल। करना चाहिए। शर्जील साहब, ये रोजाना मनाजिर और रोजाना अपने प्रोग्राम में एक बड़ा सेगमेंट इन लोगों पर करने का हमारा मकसद भी यही है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो आगे बढ़े, इनका हाथ हमें, लेकिन जो इनके बड़े हैं जिनको वोट मिलता है, एटलीस्ट उन्हें थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे। फराजीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान बलोचिस्तान। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताएगा इस वक्त बलोचिस्तान में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महक और फैसल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बोथ आर लुकिंग परफेक्ट, और माशाल्लाह महक, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अब मैं आती हूँ बलूचिस्तान की तरफ और बलूचिस्तान की जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी तरफ। अच्छा, जो आप विजुअल्स जो मैं देख रही थी अभी, और जिस तरीके से आप आवाम को दिखा रहे थे कि वो कश्ती पे जो बंदे ने हाथ रखा और उसका हाथ किस तरीके से पीछे किया गया, और जिस तरीके से वो बच्चों को उठा के खाने की चीजें फेंक रहे थे, वो मैं देख रही थी। और आप यकीन जाने कि मेरे दिल पर जो गुजरी है, कि खून के आंसू मेरा दिल रो रहा है कि वी आर द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी वजीर आला है, चाहे कोई भी मिनिस्टर है, ये सोच बहुत जरूरी है। अवाम को भी ये अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरी है कि अगर वी आर सिटिंग इन द असेंबली, हम अगर यहाँ पर बैठे हैं तो ये पाकिस्तानियों, वी आर योर सर्वेंट, हम आपकी सर्विस के लिए, आपकी खिदमत के लिए इन ओहदों पर बैठे हैं। ये है असल सियासत। और मेरी बात सुने, आप देखें कि जिनसे वोट ले रहे हैं और उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये मैंने क्यों इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है? इसलिए कि मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो के विजन को बताने के लिए, और वो इंसान कितना डाउन टू अर्थ है ये बताने के लिए, और बलूचिस्तान में उन्होंने कैसी कैसी मिसालें कायम की हैं ये बताने के लिए। इससे महक एक आप प्रोग्राम कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आती हूँ सैलाबी सूरत हाल की तरफ। सैलाब की जो सूरत हाल है, रेस्क्यू का हमारा जो अमल है वो तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। रिलीफ का जो प्रोसेस है वो हमारा जारी है, और इसके साथ साथ हम जितने भी हर सतह पर ये ऐलान कर रहे हैं, हम चैरिटी जो है उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपील लॉन्च कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने की, जैसे हमारे सिपहसालार ने की। उसी का एक हिस्सा था कि हमने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद की, और हम हर लेवल पर अपील कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में बेहद तबाही आई है, इतने डैमेजेस आए हैं कि ये अरबों रुपयों के डैमेजेस बनते हैं। फरा, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था। आपने हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि आपने वज़ीर आज़म से भी बात करने की कोशिश की थी, खातिर खा मामला नहीं हुए थे। तो अभी क्योंकि आप वहाँ पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, इस्लामाबाद में ही हैं, तो आपकी कोई हुआ राब्ता वहाँ पे? आपने अपनी बिपता, अपनी रुदात पहुँचाई पीएम तक? जी बिल्कुल। देखें, मैंने मेरे ख्याल से समा के ही किसी प्रोग्राम में ये बताया था कि वजीर आजम ने मुझे टाइम नहीं दिया। अच्छा, एक तो जो मेरी आवाज सुन रहा है, पाकिस्तानियों से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ, आप लोगों ने क्यों इतना हवा बनाया हुआ है सियासतदानों को? देखें, ये जो मुल्क है ये घर है। जो सियासतदान ऊपर बैठे हुए ये एक फैमिली की मानंद होते हैं। अगर कोई बात हम कर भी देते हैं किसी मौके पर, तो कोई हो सकता है कि किसी नाराजगी में कोई बात अच्छी ना लगी हो, कोई इस तरह का जेस्चर, तो वी आर लाइक अ फैमिली। तो घर में भी आप देखें कितने मसाइल होते हैं, माँ बाप के साथ आप लड़ लेते हैं, आप बहन भाई आपस में लड़ लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
میں نے جو وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی تھی اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اب جو پراپر کوآرڈینیشن ہماری جاری ہے کہ فیڈرل لیول پر اور جو صوبائی لیول پر وہ پراپر کوآرڈینیشن ہے، مطلب ہو گئی نا. وزیر اعظم نے کئی دورے جو ہیں وہ کیے ہیں، 10 ارب کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے، ہر لیول پر جو اپیل راؤنڈ وہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ ابھی پرسوں ہماری چائنا ایمبیسی میں ایک فنکشن تھا جس میں انہوں نے چیک کو ہینڈ اوور کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ UAE نے بہت زیادہ ہمیں فنڈ دیا ہے، اور یہی ایک سلسلہ. دیکھیں ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہم سب نے یکجا ہو کر متحد، بالکل ایسی ہی بات ہے فرح. اچھا فرح دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ چیز کہی تھی، تو ہم نے تو ہوا نہیں بنایا. آپ نے ایک چیز کہی، آپ کی شاید وہ بات پہنچ گئی اور پھر کوآرڈینیشن ہو گئی، تو یہ تو اچھی بات ہو گئی. ایسا ہی ہے، یہ تو ہیڈز آف ٹو مائی میڈیا. آپ لوگ ہماری آنکھیں ہیں، زبان ہے، آپ لوگ ہمارے کان ہیں، اور میڈیا کا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یو آر دا فیس آف پاکستان. جو آپ دکھائیں گے باہر بیٹھے ہوئے لوگ وہ دیکھیں گے. تو آپ لوگوں کی بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں بھی جو پاکستان کا ایک پازیٹیو اور ریئل امیج ہے وہ پوری دنیا میں لے کر جائیں. اچھا فرح، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جیسے آپ نے بتایا کہ ریسکیو کے تمام تر معاملات ہو گئے، اب ریلیف، کیا اس وقت ریکوائرمنٹس ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ابھی بھی، حکومت تو کام کر ہی رہی ہے، فوج بھی آگے آئی ہے، جو پرائیویٹ لوگ بھی آ رہے ہیں، فاؤنڈیشنز آ رہی ہیں، اس وقت کہاں کہاں پہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ذرا ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پیغام پہنچا دیجیے. جی، یہ بھی تھوڑی سی بات میں آپ سے اس بات سے شروع کرنے سے پہلے کروں گی کہ جس میں آپ ایک کلپ دیکھ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر سے راشن کے پیکٹ پھینکے گئے اور پیچھے سے آواز آ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ ریلیف کی کارروائی چل رہی ہے کہ وہ پیکٹ نیچے گر رہے ہیں، وہ پھٹ رہے ہیں. دیکھیں جو علاقہ وہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. نچلی پرواز ہیلی کاپٹر کی وہاں نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہ پہنچتے تو لوگ بھوک سے مر جاتے. تو یہ بہت اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہائیبرڈ وار، سوشل میڈیا کا گند، میرے پاکستانیوں اس سے بچو. اس میں پاکستان کا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے، وی آر اباؤٹ ٹو انٹر ان دیٹ، اور ہمیں سب کچھ ضرورت ہے. NDMA کے ذریعے آپ لوگ کنٹریبیوٹ کریں، PDMA کے ذریعے پرومیننٹ NGOs ہیں، اخوت ہے، الخدمت ہے، ایمان پاکستان ہے، سہارا ٹرسٹ ہے، اور بہت ساری NGOs کام کر رہی ہے. ان کے تھرو پلیز کنٹریبیوٹ کریں. فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس چاہیے، ٹینٹس چاہیے، میڈیسن چاہیے، کیونکہ بیماریاں بہت پھوٹتی ہیں. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس صاف پینے کا پانی کا مسئلہ ہے، اور اس وقت پورے کے پورے بہہ گئے ہیں. تو خشک کھانا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کیے جائیں. اور یہ سارے ادارے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے ذریعے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پاک آرمی نے اپنا اکاؤنٹ لانچ کر دیا ہے اور کھول دیا ہے. اسی طریقے سے حکومت بلوچستان نے، پرائم منسٹر نے. تو کائنڈلی اس سے جتنا ہو سکتا ہے، اور ان دا اینڈ ایک پازیٹیو لو اس وقت آپ کا یہ سمجھیں کہ یہ چیریٹی ہوگا ان افیکٹیو کے لیے. خدارا جو بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو بھی وائرل کرتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے. ٹھیک ہے فرح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی، گفتگو کر رہی تھی، اور آگے بات کے جو سچ ہے اس کو دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، عوام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن یہ بڑی ضروری چیز ہے جو عوام اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے کہ وہ خود تعین کرے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا. جیسے کہ فرح بھی کہتے ہیں نا، سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کیا، اسپیشلی یہ وہ سچویشن جس میں ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے، ہم یونٹی نہیں دکھا رہے. اس کی بہت بڑی وجہ شاید سوشل میڈیا پہ چلنے والی وہ خبریں ہی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ سیاست میں مصروف ہے اور ایک حصہ جو ہے اس میں امداد میں مصروف ہے. تو پلیز تصدیق کریں، اس کو ریسرچ کریں کہ یہ سچ ہے یا کوئی فیک چیز ہے. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ معصوم بچے کے ننھے دل میں بڑی خواہش اور بڑا جذبہ. والدین نے عمرہ ادا کیا تو ان کو دیکھ کر 4 سالہ مصطفیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ وہ بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے جائے. تو مصطفیٰ نے کیا یہ کہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے. لیکن جب سیلاب کی سچویشن آئی، تباہ کاریاں ہوئیں، اس نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، امداد کے منتظر ہیں، تو اس نے اپنی ساری جو جمع پونجی تھی نا، جتنے پیسے اس نے اپنے منی باکس میں اکٹھے کیے تھے، وہ سب کے سب وہ امداد کے لیے کیمپ لے گیا اور وہاں پر اس نے وہ ڈونیٹ کر دی. سوشل میڈیا پر بچے کی ویڈیو دیکھ کر سعودی حکومت نے مصطفیٰ اور اس کے والدین کو عمرے کی پیشکش کر دی ہے. مصطفیٰ اپنے والد کے ہمراہ اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کیا.
کیونکہ بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا اپنا منی باکس ایک تو کھولنا اور پھر اپنی وہ ساری جمع پونجی کسی کو دینا. تو مصطفیٰ اور ان کے والد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ سے بات کرتے ہیں. مصطفیٰ میں چاہوں گی آپ مجھ سے جو گفتگو کریں اس کا آغاز ایک چھوٹی سی تلاوت کے ذریعے کریں. بسم اللہ کر کے تلاوت پڑھ لیں. آپ سے بات کر تیز بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. مصطفیٰ کیا جذبہ ہے ماشاءاللہ آپ کا, اور اتنی ننھی سی عمر میں 4 سال بچے کی کیا ایج ہوتی ہے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً سمجھ پائیں گے. میں مصطفیٰ کے والد سے بھی بات کرنا چاہوں گی. حکیم زادہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر کہ مصطفیٰ نے کتنے پیسے اکٹھے کیے تھے, کب سے مصطفیٰ اکٹھا کر رہا تھا, اور کس طرح سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بابا میں نے یہ ڈونیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. ہم عمرے پہ گئے تھے کچھ دن پہلے, تو ان کے اور ان کے بڑے بھائی کے دل میں یہ کمپٹیشن آ گئی تھی کہ ہم نے بھی پیسے اکٹھے کر کے ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے. اور جب سے ہم عمرے پہ گئے تھے تو ان دنوں میں بہت سارے لوگوں نے ان کو پیسے دے رہے تھے. تو پیسے دیتے ہوئے وہ لوگ کھانے کے بجائے مطلب وہ گلے میں ڈال دیتے تھے اور اس کو جمع کرتے تھے, اور بار بار یہی کمپٹیشن ہوا کرتی کہ میرے پاس پیسے پورے ہونے والے ہیں, میں نے جانا ہے. دونوں بھائیوں کی کمپٹیشن ہوا کرتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سر یہ کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس منی باکس میں؟ اس طرح تو کنفرم بات نہیں ہے, کیونکہ وہ گلے میں 1 روپے سے لے کر 1000 روپے تک جتنے بھی پیسے ان کے پاس آتے تو وہ اسی گلے میں ڈال دیتے, خزانے میں ڈال دیتے. تو کنفرم بات نہیں ہے, پر اگر کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ 2000. مطلب اس کی بات یہ ہوتی ہے, اور باقی جو ہوتی ہے وہ اس کا کنفرم نہیں ہے کہ مطلب اس میں کتنے پیسے تھے. اچھا چلیں یہ تو ایک الگ چیز ہے, کیونکہ ڈونیٹ کیا ہوا 1 روپیہ بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. مجھے بتائیں کہ سعودی حکومت نے آپ سے کس طرح سے کانٹیکٹ کیا؟ ایک صحافی کے ذریعے سبوک سید صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ سعودی حکومت والے, سعودی ایمبیسی والے آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کا نمبر دے دیتا ہوں. تو پھر ان لوگوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا, اور ان لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم آپ کو فیملی سمیت, بچوں سمیت آپ کو اپنے عمرے کے لیے اسپانسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری پاکستانی کمیونٹی نے بھی بہت سارے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا تھا. بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم آپ کے بچے کو عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں. پر ان جو پاکستانی لوگوں نے, جو ہمارے دوستوں نے محبت کا اظہار کیا تھا, ان لوگوں کو میں یہی پیغام دے رہا تھا کہ ویڈیو کا مطلب یہی ہے کہ ابھی جو سیلاب آیا ہے, لوگ تکلیف میں, تو آپ جو خرچہ میرے اوپر اور میرے بچے کے اوپر کر رہے ہیں عمرے پہ لے جانے کے لیے, آپ وہی خرچہ جو ہے وہی سیلاب زدگان کے لیے ڈونیٹ کر کے, مطلب ابھی جو ہمارے بہن بھائی تکلیف میں, ان کی تکلیف میں آپ ان کے ساتھ مدد کریں. تو ابھی اس کے بعد سعودی حکومت نے بھی اپروچ کیا, ان لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا, تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, میں دیکھ بھی رہی ہوں مناظر میں کہ جب مصطفیٰ ڈونیشن کے لیے لے کے جاتے ہیں پیسے, تو جن کو وہ دے رہے ہیں یہ پیسے, وہ ان کو گلے لگاتے ہیں اور وہ آپ دیدہ ہو گئے. یہ کیا لمحہ تھا؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ ایک 4 سالہ بچے کا جذبہ ہے. یہ ہماری قوم کے ننھے بچے ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں, تو سوچیں کہ بڑے کیوں پیچھے ہیں, ان کا آگے آنا بہت ضروری ہے. تو پلیز یہ جو وہ لمحہ تھا جب وہ آپ دیدہ ہو رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ پلیز مجھے بتائیے گا. ایکچولی سچویشن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم گھر میں ایکومولیشن کر رہے تھے مختلف قسم کی چیزوں کی, کہ جو ہمارے گھر میں اسپیئر ہے یا جس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, ہم ان کو اکٹھا کر کے ہم سیلاب زدگان کے لیے ڈونیٹ کر دیں, کیونکہ آج کل ان لوگوں کو ضرورت تھی ان دنوں میں. اسی ٹائم یہ بچے جو ہے, دونوں بچے نے اپنے اپنے گلے اٹھا کے اپنے اپنی جمع پونجی جو کمپٹیشن میں ان لوگوں نے جمع کی تھی, احمد مصطفیٰ اور منیب حسن نے, کہ ہم بھی اپنے ان پیسوں کو اپنے بھائیوں کے لیے ڈونیٹ کرتے. تو اللہ شاہد ہے کہ سب سے پہلے ہم گھر میں اتنے جذباتی ہو گئے تھے, گھر میں ہم اتنے رو گئے تھے کہ میں آپ کو لمحہ بیان نہیں کر سکتا.
پھر اس کے بڑے بھائی نے اپنے پیسے جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر دی، اور چھوٹے بچے نے اپنی وہ جو یہ جمع پونجی جو ہے وہ خیبر بازار میں قابلی تانے کے ساتھ اس نے ڈونیٹ کر دی تھی، اور وہاں پر ڈونیٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ الخدمت والے بھی حق کو حقدار تک پہنچاتے ہیں، اور جن کو میں دے رہا تھا وہ بھی حق کو حقدار تک پہنچاتے. تو یہ چونکہ ان کی محنت کی اور بہت قربانی کے پیسے تھے، اثار کے پیسے تھے، تو میں نے اثار والوں کو دیے کہ وہ لوگ اپنے اس کو پہنچا دیں. سر بہترین جذبہ آپ کے بچوں کا، نہ صرف چھوٹے بچے کا بلکہ بڑے بچے کا، اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جتنے بڑے بچے اور جتنے چھوٹے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ مصطفیٰ کو صرف دیکھیں کہ مصطفیٰ نے اپنا منی باکس اپنے والد صاحب کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ مجھے یہ ڈونیٹ کرنا ہے ان کو جن کو ان کی ضرورت ہے. تو یہ جذبہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، کیونکہ آج اگر آپ یہ کام کریں گے تو کل کو خود بخود آپ کے بچے بھی آگے بڑھیں گے. بے حد شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ بچانے کے لیے اور اتنی پیاری تلاوت کرنے کے لیے. اب ذرا فیصل آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے جی ناموں پہ. انسان کا نام اس کی زندگی پہ بہت اثر رکھتا ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام اچھا ہو، خوبصورت ہو، لیکن یہ انسان کے خیر اپنے بس میں تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نام کا انتخاب والدین کرتے ہیں یا پھر دادا دادی، کبھی دادا دادی نانا نانی بھی نہیں کرتے، کبھی خالہ کر دیتی ہے، چچی کر دیتی ہے. اس پہ بھی ویسے اس پہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. والدین پر بچے کا حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، ایسا نام جس کا مطلب بہت پیارا ہو، کیونکہ نام آپ کی شخصیت پہ بہت اثر رکھتا ہے. آج کے دور میں والدین کے لیے بچے کا اچھا نام تلاش کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ لوگ فوراً سے گوگل کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جی بچیوں کے نام، پھر بچوں کے نام. اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے ابو محمد صاحب کو، اور ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے بچوں کا نام رکھا جائے اور کس طرح سے اس کی تحقیق کی جائے. السلام علیکم سر، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یقیناً جو لوگ جن کے گھر بچے بھی ہونے والے ہوں گے یا جن کے اپنے بچے ہیں، بڑا ایک چیلنج رہا ہوگا ان کے لیے مرحلہ بچوں کا نام رکھنا، اور پھر یہ کہ آپ کا نام ایسا ہونا چاہیے جو کہ اسلام کے لیے، اسلام کے مطابق بھی بڑا اچھا ہے، اس کا مطلب بھی بڑا اچھا ہو. اکثر نام ایسے ہوتے ہیں بڑے بزرگ سن کے کہتے ہیں یہ تم نے کیا نام رکھا ہے، یہ نام تمہارے بچے کی شخصیت پہ سوٹ نہیں کرا. تو یہ مشکل ہے، تو اس مشکل کو حل کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی. کوشش کروں گا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ناظرین کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند مفید معلومات فراہم کر سکوں. دیکھیں، نام کا انسانی زندگی میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کو انسان کی شخصیت کا عنوان بھی کہا جاتا ہے، اس کے عقائد مذہب کا مظہر بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ شناخت ہے جو پیدائش کے ساتھ جو انسان کے ساتھ لگتی ہے، تو اس کے بعد نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا کے بعد کے آگے کی زندگی میں بھی وہ رہے گی. جیسا کہ حدیث کے مفہوم میں آیا ہے کہ تم اپنے اور اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت کے روز تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے ناموں سے پکارا جائے گا. تو اس سے ثابت ہوا کہ قیامت میں بھی انسان کا نام کی وہاں پر اہمیت ہوگی اور اسی سے پکارا جائے گا. تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں پس منظر ناموں کا، تو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہمیں نہیں معلوم. حضرت آدم علیہ السلام سے حکم دیا، انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا علم جو ودیعت کیا گیا انسان کو وہ ناموں کا علم ہے. یہ قرآن کی اس سورۃ البقرہ کی آیت 31 سے ثابت ہے، مفسرین نے کہا. دوسری چیز یہ، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چیلنج کیا کہ انہوں نے جب انسان کی تخلیق کو کہا تھا کہ یہ تو فساد پھیلائے گا، جو بھی کچھ ہمارے سامنے ہے وہ قرآن میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ برتری جو اللہ نے ثابت کی وہ اس سے ثابت کی. ایک تو پہلا علم ناموں کا عطا کیا انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو. دوسرا یہ کہ فرشتوں کے اوپر جو برتری انسان کی ثابت کی اللہ نے، وہ علم اسماء سے ثابت کی چیزوں کے. وہ چیزوں کے نام تھے. تو آپ سوچیں کہ پھر اشرف المخلوقات انسان کے نام کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی. تو اور یہ تمام مذاہب، تمام دین و ملت میں نام کی اہمیت رہی ہے ہمیشہ سے، انسانی تاریخ جب سے شروع ہوئی. ابو محمد صاحب یہ بتائیے کہ
نام رکھتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھے؟ بہت سے لوگ نام رکھ لیتے ہیں پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ یار ان کا میں نام بچوں کا چینج کر رہا ہوں، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے اس طرح، تو اس وقت کیا خیال رکھنا چاہیے؟ جی دیکھیں، اسلام نے جو ہے وہ آ کر ناموں کا جو ایک نظام دیا، ٹھیک ہے، احادیث میں فقہاء نے، مفسرین نے اس کے اوپر پورے ابواب باندھے ہیں اور اتنی اہمیت دی گئی ہے شریعت میں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ والدین کے اوپر حق ہے بچے کا، جو 3 بنیادی حقوق ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ والدین صرف جیسے کہ کہا کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر دیکھ کر کوئی بھی نام اچھا لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دوسرے نام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تحفہ، جنت کا پھول، جنت کی ہوا، ٹھیک ہے، جنت کے آئٹم بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ناموں کے حوالے سے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جنت کی ایک واضح کر دوں ناظرین پہ کہ جنت کی جو اشیاء ہیں ان کے میننگ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معنی ہے تو اسلام میں احادیث کے اندر موجود ہیں جو نام آئے ہیں، ٹھیک ہے، جنت کا ریان، جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے، اس طرح اور چیزوں ذکر آیا ہے۔ تو اس سے ہٹ کر یہ کون سی ویب سائٹس ہیں جو وہاں کے علاوہ جنت کی چیزوں کے نام لا کے آپ کو پیش کر رہی ہیں؟ تو یہ چیز ذرا والدین کو خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، یہ نام کو مختصر ہونا چاہیے، نام کو جو ایک مرکب نام کا ہمارے خطے میں رواج ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے بھی بچیوں کا بھی۔ میرے پاس جو لوگ رابطہ کرتے ہیں مشاورت کے لیے، وہ کہتے ہیں ایک تو جیسا کہ ہے رواج محمد ساتھ لگانا نام کا، اور دوسرا بچیوں کے فاطمہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی نام نامناسب ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل جیسے یہ مرہا، ارہا، میرب، یہ سارے نام پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے غلط نام ہیں، صحیح نہیں ہیں جی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو رکھ لیا تو اب اس کے ساتھ فاطمہ لگا دیں، تو فاطمہ لگانے سے وہ نام کے مطلب تھوڑی بدل جائیں گے، وہ تو اپنی جگہ غلط رہے گا۔ دیکھیں، اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں نام پہ تحقیق کر کے بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ بچی ہے، وہ 6-7 سال کی ہو گئی ہے، وہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اس کے نام کا تو بڑا اچھا اثر ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نام کا اثر بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنا نام کا اثر ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے اور اس کے لنگس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ کہا جائے کہ دیکھیں وہ تو سگریٹ پیا، اس میں اثر نہیں ہوا۔ تو وہ جو بات ہے یہ ایکسیپشنل کیس، اس کو نہیں مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام کو اچھا ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اچھا فارمیٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کا نام ہو، پھر والد کا نام ہو، اور پھر فیملی نیم ہو۔ تو یہ 3 فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ نیم اس طرح ہونے چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف بچے کے 2-2 3-3 نام رکھ دیتے ہیں، تو پھر بتائیں پھر وہ والد کا اور فیملی نیم کہاں ہے؟ اور پھر وہ وہی بات ہے نا کہ بچے کے اتنے لمبے نام پہ پھر بچہ شاید خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نام میرا کہاں سے ہوگا۔ ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم نام رکھ لیتے لیکن پھر اس کی نا وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور پیار سے کوئی نام ہے، کوئی کچھ کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کرنا صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ کوئی بہت اچھا سوال ہے، رکھ دیا نام۔ میں بھی اس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ نک نیم، پیار کا نام، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھار اگر علماء فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیت جو کہ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو، حکم ہے قرآن کا، تو علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ مستقل طور پہ، نام بہت بڑی نعمت ہوتا ہے بچے کے لیے، اچھا نام آپ نے رکھا، مثال کے طور پہ کامران، ٹھیک ہے، کامران کا مطلب کامیاب اور بامراد۔ اب آپ کامران کو مسلسل ساری زندگی خاندان والوں نے کامی پکار رہے ہیں، تو اب جو اس نام کا اثر ہے کامران کا، جو اس کے ذہن پہ آئے گا کہ میں کامران ہوں، میں کامیاب ہوں، میں بامراد ہوں، وہ تو ختم ہو گیا۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کرنے سے جو لوگ مستقل طور پہ گڈو، پپو اور اس طرح کے نام کر کے مسلسل ساری زندگی لوگ پکارے جاتے ہیں، یا خواتین کے بھی، تو وہ پھر اس کی وعید میں نہ آ جائیں جو وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ۔ تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے کہ آپ، کیونکہ پھر نام رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہاں، تو اور کیا، آپ اس کو اثر ہوتا ہے پکارنے سے، ہاں، اور پھر پکارنے پہ اثر بھی بہت ہوتا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ جی آخری ایک بات اجازت سے کہوں گا، آپ نے وہ جو نام تبدیل کرنے کا اور اثر کا کہا تھا، یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ نام بدل دیں تو بچہ بیمار ہے، بچہ جو ہے وہ لیٹ چل رہا ہے، بچہ لیٹ بول رہا ہے، ان چیزوں کا۔ تو یہ میں ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کا قطعاً نام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اچھا نام رکھا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں اور کسی طرح کی بچگنی میں نہ پڑیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، موجود تھے ہمارے ساتھ۔ یقیناً بہت سارے والدین کی مشکل حل ہو گئی ہوگی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ ٹریولر علی سعد موجود ہے، جو فرانس سے مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے
18 دن میں بائی روڈ پاکستان پہنچے ہیں اور علی سعد کے ہمراہ ان کی اہلیہ بھی تھی اور پھر 2 بچے بھی تھے جنہوں نے سفر کیا. اب ان بچوں کو, ان کی بیگم کو اور خود علی کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا اور کس کس ملک سے ہوتے ہوئے وہ آئے, کہاں کہاں سٹے کیا, سفر کا آغاز کیسے ہوا, ان سب پر بات کریں گے. علی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. علی السلام علیکم, گڈ مارننگ. 18 دن میں آپ فرانس سے پہنچے بائی روڈ اسلام آباد, تو مجھے بتائیں کہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. سفر بہت اچھا رہا تھا اور 18 دن میں ٹوٹل لگے تھے جس میں نے آلموسٹ کور کیے ہیں 11,000 کلومیٹرز اور فرام ون سائڈ. اور آغاز کیا تھا میں نے فرانس سے. فرانس کے بعد میں گیا تھا جرمنی, جرمنی کے بعد میں گیا تھا آسٹریا, آسٹریا کے بعد سلووینیا, سلووینیا کے بعد کروشیا, پھر بوسنیا, اس کے بعد کون سا ملک تھا جی, اتنے سارے ملک میں یاد بھی نہیں رہتے سب میں نے لکھ کے رکھے ہیں. اس کے بعد تھا جی مونٹی نیگرو, پھر البانیہ تھا, اس کے بعد تھا گریس, اس کے بعد ترکی اور ایران اور پھر پاکستان. اچھا, تو اس میں علی بھائی آپ کہیں زیادہ سٹے شاید نہیں کر سکے ہوں گے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, 18 دن میرے اس لیے لگے تھے کیونکہ میں سٹے کرتا ہوا گیا ہوں. اگر تو اسٹریٹ فارورڈ جاؤں, چھوٹے راستے سے جاؤں تو وہ لوگ لگاتے ہیں 9 دن 10 دن میں پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے بیچ میں ترکی میں سٹے کیے, مطلب 2 راتیں 2 دن میں نے کچھ جگہوں میں سٹے کیا جہاں بچوں جانے کا شوق تھا. اور اس کے بعد میں نے گریس میں سٹے کیا تھا. ایران میں نے کافی سٹے کیا کیونکہ ایران ایسا ملک ہے جو کہ آپ کبھی کبھی جاتے ہیں. ترکی میں بندہ جاتا رہتا ہے لیکن ایران میں آپ کم جاتے ہیں. اچھا علی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 2 ماشاءاللہ بچے بھی ساتھ تھے اور پھر بیگم بھی ساتھ تھی, تو راستے میں کافی تنگ کیا ہوگا بیگم نے بھی اور بچوں نے بھی, ایسے ہی ہمیشہ خواتین کو زیادہ ٹریول کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں, تنگ تو ایسا نہیں کیا, لیکن ظاہری بات ہے بچے تھک جاتے تھے. تو میں کرتا گیا تھا کہ میں صبح, میری کوشش ہوتی کہ میں جلدی نکلوں تاکہ صبح جلدی نکلوں. میں بچے تو آلموسٹ سو ہی رہتے تھے تو ہم اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیتے تھے. تو آلموسٹ ہر 2 ڈھائی 3 گھنٹے بعد بریک لگا کے آرام سے کھانا شانا کھا کے ریسٹ وغیرہ کر کے تو چلتے. بیچ میں کہیں کے بچے تنگ ڈیفینیٹلی ہوئے لیکن زیادہ تنگ نہیں کیا. اچھا علی بھائی, آپ کا ٹوٹل خرچہ ابھی تک کتنا آیا ہے انکلوڈنگ, چلے صرف اگر فیول کا آپ نے خرچہ نکالا ہو کتنا پڑا آپ کو؟ اچھا, یہ میرا بیسیکلی میں بھی اس وقت میں واپس آ چکا ہوں, میں فرانس سے بات کر رہا ہوں. رائٹ, راؤنڈ ٹرپ کا میں نے خرچہ نکالا تھا. تو اصل میں خرچے یہاں 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ خرچہ جو میں نے اپنی جیب سے کیا ہے اور میرا خرچ ہو گیا, مجھے واپس نہیں ملے گا. اور دوسرا وہ خرچہ جو جیسے گاڑی کی ایک سیکورٹی ڈپازٹ دینا ہوتا ہے, وہ میں نے خرچہ تو کیا لیکن وہ بعد مجھے واپس بھی ملے گا. تو فیول کا خرچہ اگر میں پاکستانی روپے میں بولوں تو تقریباً 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ کے بیچ میں ہوگا. اور اکاموڈیشن کا بھی آلموسٹ اتنا آتا ہے, ساتھ میں کھانے کا بھی, مطلب کھانے, یہ فیول کا تو آپ کٹ نہیں کر سکتے, کھانے پہ اور اکاموڈیشن آپ یو کین کٹ اٹ. یہ آپ پہ کہ آپ نے کیسی جگہ پہ رہنا ہے, کیسا کھانا کھانا ہے, یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. چلیے مجھے یہ بتائیں کہ واپسی کے لیے بھی آپ نے وہی روٹ لیا جس روٹ سے آپ گئے تھے؟ نہیں, واپسی پہ میں نے آفٹر ترکی, ایران کے بعد ترکی کو انٹر ہونے کے بعد پھر میں نے راستہ بلغاریہ, سربیا, ہنگری, آسٹریا, وہاں سے جرمنی گیا تھا. یہ چھوٹا راستہ ہے کیونکہ راستہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا. 2019 میں میں ترکی گیا تھا بائی روڈ, تو یہ اتنا خوبصورت راستہ نہیں تھا. جو دوسرا راستہ جو آنے والا راستہ تھا کروشیا والا, وہ خاصا پیارا. کروشیا اور گریس اس کی جو کوسٹ لائن ہے وہ خاصی پیاری, تو بہت زیادہ اچھی, لیکن وہ تھوڑی سلو ہے, وہاں گاڑی آپ اتنی ٹریول فاسٹ نہیں کر سکتے. اچھا علی, اب بہت سارے لوگ جو ہیں بائی روڈ ٹریول کو ترجیح بھی دیتے ہیں. آپ یو گو ٹو ٹرکی, یو گو ٹو گریس, وہاں پہ آپ جائیں اور جا کے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور اپنا ٹریول کرنا شروع کر دیں. جب آپ پاکستان انٹر ہوئے, پاکستان میں کہاں تک آپ نے انٹری دی اور وہاں کی روڈز اور باقی روڈز میں کیا فرق آپ کو لگا؟ اچھا, یہ کافی میرے ایک ایکسپیرینس اس طرح تھا کہ ہم نے پاکستان کی روڈز تو دیکھی نہیں ہے. تو ایران تک تو آپ کی روڈ بہت اچھی, بہت سب کچھ تھا, لیکن اس کے بعد مجھے ڈر تھا کہ شاید پاکستان میں داخل ہوں گا تو, کیونکہ میرے پاس 4x4 تو نہیں تھی, میرے پاس ایک کار تھی, تو میرا خیال تھا کہ پاکستان کی روڈ بری ہوں گی. لیکن پاکستان کی روڈ زبردست قسم کی روڈ ہیں, مطلب بیچ میں کہیں 40-50 کلومیٹر پیچ آ جاتے ہیں ہم تافتان سے لے کے تو کوئٹہ تک, جو کہ تھوڑا سا ہلکا سا خراب ہے. لیکن ہلکا سا خراب سے مطلب اس پہ بھی آپ 100-110 پہ گاڑی چلا سکتے ہیں. اس سے پہلے والی جو روڈ ہے وہ تو مطلب آپ جسٹ لائک یورپ کی روڈ.
ٹھیک, زبردست. علی ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا سفر رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دی, اور چیف جسٹس اطہر منولہ نے ریمارکس دیے. ماتحت عدلیہ کے ججز کوئی مسٹر ایکس اور وائی نہیں, جو مرضی آئے اور جو مرضی کہہ دے. عمران خان کا تحریری جواب جو ہے کسی کت اور لیٹر کی کو زیب نہیں دیتا ہے. اسی پر بات کریں گے. توفیق بٹ سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. توفیق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. گڈ مارننگ. خان صاحب کا رویہ بہت ڈھٹائی والا مجھے تو لگا. یہ میں اپنا پرسنل اوپینین آپ کو دے رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے معافی مانگنا گوارا نہیں کیا, الفاظ واپس لینے کا کہہ دیا, اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا تھا ان کی ڈیزگنیشن یہ نہیں یہ ہے. یعنی ڈیزگنیشن کو دیکھتے ہوئے کسی کے بارے میں آپ برے الفاظ استعمال کریں. آئی تھنک یہ خان صاحب کو زیب نہیں دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اور اقتدار سے پہلے جن چالاکیوں کا مظاہرہ کیا, اس کی بنا پر ہم یہ بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خان صاحب جو ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ ایک مجسٹریٹ میں اور جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے. چلے, اگر ہماری عدالت یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ خان صاحب کے اس بھول پن کا جو ہے وہ اس کا ہم بھی مان لیں گے. اگر ہماری عدالتیں بہت کچھ مان لیتی ہیں تو ہم مجبور ہیں اپنی عدالتوں کے احترام میں ہم بھی مان لیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں سزا دے کر ایک بار پھر اسی طرح ہیرو بننے کا موقع فراہم کیا جائے جس طرح اس نااہل کو اس کا اقتدار چھین کر انہیں ہیرو بننے کا موقع فراہم کیا گیا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس نوعیت کے توہین عدالت کے کیسز میں اس سے پہلے جن جن لوگوں کو یا جن جن سیاسی رہنماؤں کو مختلف اقسام کی سزائیں سنائی گئیں وہ سب معاف کر دینی چاہیے, اور اگر ممکن ہو تو توہین عدالت کا قانون ہی ختم کر دینا چاہیے, اور پاکستان میں ہر خاص و عام کو یہ اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ قومی اداروں کے حوالے سے ان کے منہ میں جو آئے وہ بک دیا کرے, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. اول تو مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں نااہلی یا اس نوعیت کی کوئی سزا دے گی, لیکن اگر یہ سزا سنا بھی دی گئی, اس نوعیت کی کوئی سزا سنا دی گئی, تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف مل جائے. ہمارے ہاں تو یہ وتیرہ عام ہے کہ ایک عدالت جو ہے وہ کسی کو کوئی سزا سناتی ہے تو دوسری عدالت اسے ریلیف دے دیتی ہے. میں اسے بھی ایک توہین عدالت سمجھتا ہوں. یہ ایک عدالت دوسری عدالت کی توہین کرتی ہے. جب ایک عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری عدالت اگر اس کے فیصلے کو رد کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج صاحب نے پہلے عدالت میں فیصلہ سنایا, کیا انہوں نے قانونی اور آئینی تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھا کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے انہوں نے اس کا وہ فیصلہ جو ہے متحد عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ رد کر دیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو نظام عدل ہے اس میں کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو ملزم ہیں وہ ہمارے منصفوں سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں. اور صرف عدلیہ کے لیے نہیں, میری بات آپ غور سے سنیے, صرف عدلیہ کے لیے نہیں, یہ شخص اس وقت بہت سے اداروں کے لیے ایک ایسی چھپکلی بن گیا ہے جسے نہ نگلا جا سکتا ہے اور نہ اسے تھوکا جا سکتا ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کرنا کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. توفیق صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے کے لیے, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. چلے جی, آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.